کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب
واللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنے ہوئے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنے ہوئے ہیں، یہ سب تمہارا عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، اور بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنے ہوئے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، اور کہاں تھی پر خطا کی
قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور بشیر کئی نذیر کئی انہیں سراج منیر کئی بشیر کئی نذیر کئی انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا
کرم ہے آقا، ماشاءاللہ واقعی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہی فیضان ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے کیسی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا۔ امید بھی ہو رجا بھی ہو تو اس طرح کی ہو، یہ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عفو و کرم کی باری ہو تو امام اہل سنت کیا خوب بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ اللہ اکبر۔ دن رات نیک اعمال، اچھے اخلاق، ستھرا کردار، نیکی کی دعوت، علم دین کا فروغ، امام اہل سنت کے مشاغل میں یہ چیز رہی، لیکن اس کے باوجود آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے، کوئی اچھا عمل کرنے کی سعادت مل جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کا فضل جاننا چاہیے، اور اپنا کمال بنانے کی بجائے اور اپنی خوبیوں میں اس کو شمار کرنے کی بجائے اگر بندہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کی رحمت کی طرف توجہ اپنی مبذول کروا لے تو انشاءاللہ عز و جل خود پسندی سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خوش ہو کر عمل مقبول بھی فرمائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعمال حسنہ کرتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آج کے سلسلے کا موضوع ہے حقیقت یا دھوکہ۔ بعض چیزیں ہمیں حقیقت میں کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن بظاہر جو حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتی، بلکہ انتہائی بھیانک ہوتی ہے۔ بات انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سے ہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد صاحب بھی ہیں، آصف مدنی صاحب دام قدم القدسیہ قبلہ مہروز مدنی زیدہ مجدہو بھی ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے سلسلے کا جزو لا ينفق ہیں ہمارے خالد مدنی زیدہ شرفہو، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ میں آپ کو ایک ابتداً واقعہ سناتا ہوں کہ کسی کی فون پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہو گئی۔ سامنے سے فون کال جو آ رہی تھی اس میں کسی جو ہے جسے یوں کہہ لیں صنف مخالف کی آواز تھی، عورتوں کی آواز یوں کہہ لیں، اس طرح کی آواز تھی۔ سافٹ ویئرز بھی ایسے موجود ہیں مارکیٹ کے اندر کہ لڑکیاں اگر بولیں گی تو لڑکوں والی آواز آئے گی، لڑکے اگر بولیں گے تو لڑکیوں والی آواز آئے گی، اس طرح کے سافٹ ویئرز بہرحال موجود ہیں۔ بہرحال کال آئی، رانگ نمبر سے جو ہے نا وہ کال آئی، رانگ نمبر اٹینڈ ہو گیا، اور پھر اٹینڈ ہونے کے بعد گفتگویں جو ہے وہ سخن یہ بڑھتی رہی، بات چیت ہوتی رہی، سلام دعا، پھر یہ دوستی، اور پھر دوستی آگے ملاقات، اور ملاقات پھر کہاں پر، یہ جو ہے وہ کسی اور جگہ پر جو ہے وہ کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، فون کرنے والا یہ بتا رہا تھا، جو بات کرنے والا تھا یہ تھا تو کنگلا، لیکن بتا یوں رہا تھا کہ بہت بڑے بنگلوں کا مالک ہے، بہت بڑا سیٹھ آدمی ہے، اور سامنے سے بھی ظاہر سی بات ہے اس کا مطمع نظر بھی کیا تھا، جو تھا وہ تھا۔ گفتگو ہوتی رہی، اور پھر ایک جو ہے وہ مقام طے ہوا کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ ملاقات کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ چونکہ یہ بتا چکا تھا کہ میں بڑا سیٹ ہوں، بڑا لینڈ لاٹ ہوں، لہٰذا اس کو جانے کے لیے گاڑی ریکوائر تھی، چنانچہ اس نے رینٹ اے کار سے گاڑی جو ہے یہ بک کروائی، اور مطلوبہ مقام جہاں جانا تھا اس طرف یہ روانہ ہوا۔ چونکہ فارم ہاؤسز عمومی طور پر یہ شہر سے باہر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان میں جانے کے لیے کچھ سنسان ایریا ہوتا ہے، وہاں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ فارم ہاؤس پر اس بندے کو آنے کی دعوت دی گئی تھی، اور اس کو ایڈریس بھی سمجھایا جا رہا تھا، فون پر رابطہ بھی تھا، چنانچہ یہ رینٹ کار کی گاڑی لیے فراٹے بھرتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ یہ سنسان اور بیابان علاقے سے گزر تو رہا تھا، اور ساتھ میں کچھ ڈر بھی رہا تھا کہ یہ اللہ ہی خیر کرے کیا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مطلوبہ مقام پر پہنچا، آگے فارم ہاؤس تو نہیں تھا لیکن ایک باؤنڈری وال تھی، اور اس پہ بہت بڑا
गेट लगा हुआ था। इसके वहां पहुंचने पर, हॉर्न बजाने पर गेट खुल गया। गेट खुला, ये गाड़ी लेकर अंदर दाखिल हुआ और अंदर जाते जाते जब ये अंदर गया, पीछे से दरवाजा बंद हो गया। चूंकि ये अकेला था, साथ में और कोई नहीं था, लिहाजा इसने एक जगह पर अपनी गाड़ी पार्क की और वहां पर जिस बंदे ने गेट बंद किया था वो भी इसके साथ हो लिया और इसको लेकर एक कमरे की तरफ गामजन हो गए। कमरे का दरवाजा खुला, वहां एक शख्स, एक आदमी, एक डाकू मौजूद था और वो उसी औरत की आवाज में उसे कह रहा था, तुम आ गए। और ये वहां पहुंच चुका था और डाकुओं के नरगे में खुद पहुंच चुका था, शेर का निवाला अपने आप को बना चुका था। अब क्या हुआ जी? अब ये इससे आगे की कहानी है। इससे आगे क्या हुआ होगा? पहले तो इसकी धुलाई की गई, इसको कूटा गया, मारा गया, जो बदमस्ती एक छाई हुई थी वो इसकी खत्म हुई होगी। इसके बाद फिर इसको वहां पर, जाहिर सी बात है चूंकि ये अगवा किडनैप हो चुका था, तो अब इसके घर वालों से भारी तावान का मुतालबा किया गया कि आप तावान हमें देने, वरना हम आपके जवान बेटे को मौत के घाट उतार देंगे। ये आपको फैक्ट और रियलिटी पर मबनी बात बता रहा हूं, कोई अफसाना या कहानी ये नहीं सुना रहा। मदनी चैनल के नाजरीन, बाज़ औक़ात बंदा सोच कुछ रहा होता है और हो कुछ रहा होता है। उस्ताद साहब, यहीं से गुफ्तगू जो है हम शुरू करते हैं। ये भी बड़ी तबाही मची हुई है हमारे माशरे के अंदर और इंतहाई जो है वो नगुफ्ता बे हालात हैं। ये फ़ोन कॉल्स आती हैं और यूं इस तरीके से, कोई लड़की है तो उसको लड़के की कॉल आ रही है, लड़का है तो उसको लड़की की कॉल आ रही है। ये नहीं, यूं ये भी एक सामने वाले को धोखा देने के लिए, उसके अखलाकियात को, उसके किरदार को बर्बाद करने के लिए ये भी लोगों ने एक हथकंडा जो है वो शुरू किया हुआ है। और लोग जो है वो उसको हकीकत समझ के, मोहब्बत समझ के, प्यार समझ के और पता नहीं क्या क्या सुहाने ख्वाब आंखों में सजा के फिर जो है ना वो अपना बेड़ा गर्क करवा लेते हैं, जिसकी एक मिसाल मैंने अभी हाथों हाथ आपको कहानी की सूरत में सुनाई भी है। उसमें इस तरह के भी और भी वाक़यात होते हैं मुख्तलिफ नौइयत के। ये तो एक कॉल के ज़रिए था और वेबसाइट के ज़रिए भी इस तरह के काम हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जो राब्ते के ज़राए हैं जी, नेट पर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, उन पर भी ये मामलात हो जाते हैं। इंसान असल में सामने वाले से गिरफ्तार नहीं होता, इंसान अपनी ख्वाहिश के हाथों गिरफ्तार होता है। अगर वो शख्स अपने ख्वाहिश के हाथों गिरफ्तार नहीं है तो सामने वाला उसको कुछ भी बन के दिखाए, ये बच जाएगा। जब इसका पता है कि ये मेरी फील्ड नहीं है, लड़की की अगर कॉल आई भी है और इसने तहैया किया हुआ है कि मैं किसी की कोई आवाज़ नहीं सुनूंगा, कॉल अटेंड नहीं करूंगा, नामहरम औरत की या लड़की की, तो अब शायद ये आगे बढ़ने से रुक जाए। वरना बाज़ औक़ात इस तरह की तकलीफ़ें भी हो जाती हैं और बदनामी के मामलात भी होते हैं, फिर ब्लैक मेलिंग भी होती है, आवाज़ रिकॉर्ड कर दी जाती है या फिर वो वीडियोज़ रिकॉर्ड हो जाती हैं और उसके बाद फिर ब्लैक मेलिंग होती है। इसमें तो अगवा बराए तावान का मामला हुआ। तो ये वही हमारा जो मौजू है कि हकीकत या धोखा। जी, बाज़ औक़ात नज़र कुछ आ रहा होता है और होता कुछ और है। इसी तरह का एक और वाक़या है कि एक शख्स बाहर निकलता है तो क्या देखता है कि एक पर्दादार औरत खड़ी है, साथ में उसका सहमा हुआ बच्चा खड़ा है और करीब ही एक आदमी दूसरे आदमी की पिटाई कर रहा है, उसको मार रहा है। अब जो बाहर निकला था ना, उसने मंजर जो देखा तो उससे नतीजा ये निकाला कि जो जिसकी पिटाई हो रही है ना, ये इस औरत का शौहर या भाई वगैरह है। तो यूं अब उसको गुस्सा आया कि एक अकेली औरत वो बेचारी क्या करेगी, तो इस तरह से तुम उसको मार रहे हो। तो जो मार रहा था जी, उसको बस तीसरे आदमी ने मारना शुरू कर दिया। अब जो ही उसने उसको मारना शुरू किया तो जिसको पहले पिटाई लग रही थी वो जनाब भाग खड़ा हुआ, स्पीड लगा दी, दौड़ लगा दी। अब वो हैरान कि बजाय इसके कि ये अपने बच्चे के पास जाता, घरवाली के पास जाता, उसने दौड़ लगा दी। अब जिसको ये पिटाई कर रहा था वो थोड़ा सा उसको होश आया, इसका हाथ रुका, उसने कहा कि यार तुमने क्या किया। मुजरिम तो असल वो था कि जो मेरे बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रहा था।
تو میں نے اس کو پکڑا تو میں اس سے گتھم گتھا تھا، اوپر سے تم آگے اور تم نے آگے جناب میری پٹائی شروع کر دی اور وہ بھاگ گیا. تو یوں حقیقت کچھ اور تھی، نظر کچھ اور آیا. جو اغوا کرنا چاہتا تھا اس کو یہ اغوا کار سمجھنے میں تیار نہیں ہوا اور یوں وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. تو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی اخذ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا نتیجہ درست نہیں ہوتا. ایک شخص بیرون ملک کا واقعہ کسی نے بتایا کہ ایک شخص، وہ ٹرین ہوتی ہے جو شہر کے اندر ہی لے کے جاتی، تو اس میں سوار ہوا. اس کے اب 2-3 بچے بھی تھے. اب وہ شخص نڈھال کرسی پہ بیٹھ گیا سیٹ پہ. اب اس کے بچے جناب آپس میں شور کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں. اب دیگر مسافروں میں سے ایک نے کہا ہمت کر کے کہ بھائی صاحب اپنے بچوں کو سمجھائیں، کر کیا رہے ہیں یار، آپ پڑھے لکھے لگتے ہو، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ باقی بھی کہتے ہیں ہاں ہاں یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ان کو سمجھائیں نہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، ہمیں بھی انہوں نے ستا کے رکھا ہوا ہے. وہ شخص رو پڑا. اب رونے کے بعد اس کے منہ سے بمشکل یہ نکلا کہ بات یہ ہے کہ میں ابھی ہاسپٹل سے آ رہا ہوں، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کو ایمبولینس لے کر گئی گھر کی طرف، اور میں چونکہ بچوں کو ایمبولینس کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں تھی، ان کو میں ٹرین پہ لے کے جا رہا ہوں. اب میں یہ ہمت نہیں پا رہا کہ میں ان کو کس طرح بتاؤں کہ تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی. تو میں تو اس غم میں، اس ششو پنج میں مبتلا ہوں. اس وجہ سے مجھے سوچنا نہیں پڑا کہ یہ ہو کر کیا رہے ہیں. اب فوراً سیکنڈوں میں فضا بدلی. اب وہ جو ٹرین کے مسافر پہلے اسے غصے سے گھور رہے تھے اور پھر جناب ہر ایک نے وہ نصیحتیں کرنا شروع کی. اب سارے اس کو جناب غم خاری کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں. پھر بچوں کو بھی سنبھالنا شروع کیا، انہوں نے بچوں کو بھی پیار کیا. تو یوں بعض اوقات نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے کہ بظاہر جو پہلا منظر تھا اس میں ایک باپ ہے جو غیر ذمہ دار ہے اور بچے ہیں جو سمجھ لو کہ وہ شرارتوں کی پڑیاں ہیں، تو وہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ منظر وہ تھا جو دکھائی دیا، ایک منظر وہ تھا جو حقیقت تھا. تو اب بہت سارے معاملات زندگی میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے اگر سامنے والوں کو تھوڑا موقع تو دیں یار، کہ پوچھ ہی لیں یا کچھ دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہو. تو یہ حقیقت اور دھوکہ، یہ ہماری نظر، ہماری سوچ کے اندر بھی بعض اوقات معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ شہر آسیب میں آنکھیں ہی دیکھنے کو نہیں کافی، الٹا لٹکو تو سیدھا دکھائی دے گا. اللہ، ہم اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں، انہوں نے مسافروں نے بھی اپنے اینگل سے دیکھا، اور جب ان کا اینگل چینج ہوا نا، پوائنٹ آف ویو، جی، اب ان کو حقیقت نظر آئی. تو اس طرح زندگی میں، گھر میں، تجارت میں، سفر کے اندر، ادارے کے اندر، اسکول کے اندر، کالج کے اندر، جامعہ کے اندر، ایون یہ کہ کوئی بھی شعبہ ہے، مسجد کے اندر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی بات، اب آپ مثلا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر کوئی آیا اور وہ آداب کا خیال نہیں رکھ پایا، تو آپ نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس نے کلمہ بھی پڑھا ہو اور وہ آیا ہو، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد کیسے ادب کی جگہ ہے. تو پہلے پوچھ تو لیجئے، دیکھ تو لیجئے، سپیس تو دیجئے. تو اسی لیے حسن ظن کے معاملات اپنانے کی بھی وہ تاکید کی گئی ہے شریعت کے اندر. جی، تو ہم اگر یہ تھوڑا سا اپنا ذہن بنا لیں گے یار جو ہم سمجھ رہے ہیں شاید وہ نہ ہو، تو بہت ساری جگہوں پر ہم شرمندہ ہونے سے بچ جائیں گے، بہت ساری جگہوں پر جھگڑا ہونے سے بچ جائے گا. یہ تھوڑا سا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. استاد صاحب ایک اور بھی اس مضمون کا ایک اور پہلو بھی، جی جی ایک ہیں استاد صاحب ہمارے والدین ہیں، جی جی ہمارے بہن بھائی ہیں، جی جی اور ایک معاشرے میں بسنے والے وہ افراد ہیں کہ جن سے یوں کہیں کہ بس ایسے ہیلو ہائے ہلکا پھلکا جیسے بندے کا چل رہا ہوتا ہے، لیکس جی جی بالکل کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کے ساتھ ریلیشن اور تعلقات یہ کس نہج کے ہونے چاہیے؟ کیونکہ بعض کا تجربہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارے سگے ہوتے ہیں ان کو تو ہم اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں،
اور جو جن کے ساتھ صرف خالی سلام دعا ہوئی ہے یا الیک سلیک ہوئی ہے، ان کو ہم سمجھتے ہیں یار یہ تو میرے بڑے خیر خواہ ہیں، کتنا میرا خیال ہے ان کو، کیسی میری فکر ہے ان کو، اور ادھر میری ماں دیکھو، ادھر میرا باپ دیکھو، یہاں میری بہن دیکھو، یہ تو میرے دشمن بنے ہوئے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ بھی ہماری سمجھ کا دھوکہ ہے. آپ بتائیں کہ ایسے شخص کو جب چوٹ لگتی ہے جی منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ماں. جی جب اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے یاد کون آتا ہے؟ باپ. جب اس کو گھر میں جا کے چائے کی حاجت ہوتی ہے اور بہن بڑی ہے جی تو یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے دوست کے گھر جا رہا ہوں، میں چائے کی پی کے آتا ہوں. اس کو بہن یاد آتی ہے کہ باجی چائے تو بنا دے. تو ہم نے سمجھ لیں کہ وہ جو ایک رشتے تھے، رشتے تبدیل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے سلمان بھائی. جی ہم ماں کو اس کے مقام سے ہٹا دیں، وہ باپ کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں، بہن بھائیوں کو ان کے مرتبے سے ہٹا دیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں. اگر ہم نے یہ غلطی کر لی ہے کہ ہم نے نئے رشتے، نئے رابطے، نئے ضابطے دوست کے نام پر اور فرینڈ سرکل کے نام پر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں میرے ماں باپ کا، میرے گھر والوں کا، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. وہ کسی نے کہا نا دوسرا مصرع کہ ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، چلو اچھا ہوا کچھ لوگ تو پہچانے گئے. تو آپ نے ابھی دوستوں کو، فرینڈز کو آزمایا ہی نہیں ہے. ماں اور باپ دن رات آپ کے مشاہد ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. صحیح. جتنی غلطیاں آپ ان کے سامنے کرتے ہیں ہاں جی. کوئی اور ہوتا وہاں پر اپنے دوست کو رکھ کے دیکھیں. جی اب دوست کے سامنے آپ ان میں سے 1% غلطی بھی کریں اگر، تو دوست کہے گا یار تمہارا کیلیبر یہ ہے، یار تم ایسے آدمی ہو، دوستی ختم، آپ سے کترانا شروع کر دے گا. اور وہ ماں باپ جن کے سامنے آپ درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں غلطیاں شاید کر چکے ہو پیدا ہونے سے اب تک، وہ ماں باپ پھر بھی آپ کو سینے سے لگاتے ہیں. اللہ اللہ. تو سگا کون ہوا یار؟ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے کو اپنا دشمن بنا لیں، باہر جو جس کا مقام ہے اتنا رکھیں. اب آپ بتائیں مجھے کہ جیب یہ جو ہمارے لگی ہوئی ہیں، تو جیب میں رقم رکھی جاتی ہے تو ہمیں بڑی پیاری لگے جناب اس میں رقم ہوتی ہے، تو کیا بقیہ آپ کپڑا کاٹ دیں گے؟ یہاں سے کاٹ دیں گے یار یہ خام کا ایسے اتنا سارا کپڑا ہے، اس کو یہاں سے کاٹ دو، اس کو یہاں سے کاٹ دو. تو جو جس کی اہمیت ہے اتنی ہی اس کی دی جائے گی. اگر اس سے بڑھ کر اہمیت دینے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کو خلاف اصل کر رہے ہیں. تو اگر ہم اصل کے خلاف جائیں گے تو پھر وہاں پہ پرابلمز پیدا ہوں گی. ابھی کا واقعہ ہے، یہ 2-3 دن ہوئے میں نے رپورٹ پڑھی ہے، اس میں یہ تھا کہ دوست اپنے ہی دوست کو لے کر گئے اور جانے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم اس کے پیسے وصول کریں گھر والوں سے. اب فون کرتے ہیں اس کے گھر پہ تاوان کے لیے، اور گھر والے بھی تیار ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جتنی رقم لینی لے لو، ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کر دو. حوالے کرتے کہاں سے؟ انہوں نے فون کال سے پہلے ہی گھبراہٹ میں اس کو قتل کر دیا تھا. ایسا بھی ہوتا ہے. جی بالکل. تو دوست ہر ایک دوست نہیں ہوتا. اگر کوئی آپ کے قریب، آپ مالدار ہو یا کہ آپ کے پاس اچھا پیسہ ہے اور آپ کے قریب وہ بہت تیزی سے کوئی آ رہا ہے تو تھوڑا غور تو کرے یار میرے میں کیا چیز دیکھی ہے یہ فوراً قریب آ گیا. ہم تو خوش ہوں گے کہ یار ہماری آؤ نو پوچھی جا رہی ہے، آؤ بھگت ہو رہی ہے، لوگ جناب ہماری طرف لپک رہے ہیں. لوگ لپک رہے ہیں، کہیں آپ کی جیب سے کوئی پیسے نکالنے کے لیے لپک رہے ہیں، پیسے اچکنے کے لیے. دیکھیں تو معاشرے میں جہاں دیگر طبقات میں اور دیگر معاملات میں افراد و تفرید پایا جاتا ہے سلمان بھائی، اس معاملے میں بھی پایا جاتا ہے کہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا کہ جو بھائی ہے، جو بہن ہے، جو ماں جائے ہیں، ماں باپ ہیں، خالہ ماموں چاچا تایا، اس طریقے کے خونی رشتے ہیں، قریبی رشتے ہیں، ان کو چھوڑ کر اجنبیوں کو دوست بنایا اور بھائی سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر ان کو گویا کہ رتبہ دے دیا. تو معاملہ یہی آتا ہے کہ آپ جو ہیں اعتدال کی راہ کو جہاں پہ بھی چھوڑیں گے تو آگے چل کر آپ کو پچھتانا ہی پڑے گا. دین اسلام کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ ایک پہلو جو صاحب نے کور بھی کیا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے عزیز و اقریبا کے علاوہ سب سے معاذ اللہ
نفرت کرنا شروع کر دو، سب کی برائی چاہنا شروع کر دو یا سب پہ شک کرنا شروع کر دو، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ جس کا جو منصب اور کیلیبر ہے اس سے مطابق ہی جو ہے آپ ریلیشن رکھیں گے، تعلق رکھیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ دیکھیں سلمان بھائی، ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے یہ، میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ جب ہم کسی ایک پہلو کو لیتے ہیں تو کسی دوسرے پہلو کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج گھر گھر کا معاملہ ہے، ساس بہو کے جھگڑے، تو وہ معاملہ کیا ہے، اس کی ایک بہت بنیادی پہلو، ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں، بنیادی پہلو کیا ہے کہ کہیں پہ جو شوہر نامدار ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ایک حیثیت میں شوہر ہے اور ایک حیثیت میں بیٹا ہے۔ اب جہاں پہ بیٹا ہونے کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ نہیں جی ماں تو ماں ہے، اور واقعی میں ماں تو ماں ہی ہے، تو اب وہ بیوی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جناب، یہ جو نئی نویلی دلہن آئی ہے، زوجہ بنی ہے، یہ سارے گھر بار کو چھوڑ کر آئی ہے، وہاں تو شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، یہاں ماسیوں کی طرح رہتی ہے، تو جناب اس کی بڑی اہمیت ہے اور ماں کو اگنور کر دیا۔ تو یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ درست اور سچی ستھری اسلامی تعلیمات اعتدال پر مبنی یہ ہیں کہ ماں کو ماں کا اسٹیٹس دیا جائے، بیوی کو بیوی کا اسٹیٹس دیا جائے، جس سے آپ کا جتنا تعلق ہے، جتنا رشتہ ہے، اس سے اتنی اہمیت ہوگی۔ صدقے کے باب میں آپ دیکھتے ہیں جب صدقے کے فضائل بیان ہوتے ہیں جی تو رشتہ دار کو صدقہ دینا، مسلمان رشتہ دار کو صدقہ دینا دونا ثواب ہے اس کا۔ جی اس کی وجہ یہ لکھی علماء نے کہ اس پہ ایک حق تو ایمان کا ہے اور ایک حق رشتہ داری کا ہے، صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی ہے۔ جی تو اب یہ ثواب بڑھا نا، تو کس لیے بڑھا کہ وہ رشتے کا تعلق زیادہ ہے اس سے۔ تو ایسا نہیں کہ خونی رشتوں کا کوئی اعتبار نہیں، جبکہ مسلمان ہیں، عاشقان رسول ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں، بہرحال تو اب ان کی اپنی اہمیت ہے اور ان کو وہ اہمیت دینی چاہیے۔ معاملہ وہی ہوتا ہے حقیقت یا افسانہ کہ کسی نے آ کے ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور ہماری غلط بات پر، ہماری بری بات پر، ہماری کمزور بات پہ ہمیں اپریسیشن دے ڈالی، اب اس سے اچھا تو ہمارے لیے کوئی ہے نہیں، کیونکہ جو قریب و قرب و جوار والے ہوتے ہیں، آپ کے حقیقی خیرخواہ جو ہوتے ہیں، وہ آپ کی ہر ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے، آپ کی ہر بری بات پر یا ہر اچھی بات پہ ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے سلمان بھائی۔ بلکہ والدین کو اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے سے بچہ بھی ہوتا ہے تو اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ جو ہے چھری پھل کی طرف سے پکڑ لیتا ہے، جہاں سے چھری کو کاٹنا چاہیے وہاں سے پکڑ لیتا ہے، بلکہ دستے سے بھی پکڑ لیتا ہے، تو انہیں تشویش شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایک دم جذباتی سے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ خیرخواہی کر رہے ہیں، وہ آپ سے محبت کر رہے ہیں۔ اگر کسی چیز کو لینے سے روک رہے ہیں، کہیں جانے سے روک رہے ہیں، کچھ کھانے سے روک رہے ہیں، یا آپ کہہ لیجئے آپ کو اپنے لائف اسٹائل میں کچھ حدود و باؤنڈری پہننے سے روک رہے ہیں، حدود و باؤنڈری کا تعین کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ آپ سے جلنا شروع ہو گئے، وہ آپ سے جیلس ہونا شروع ہو گئے، یا وہ کنجوسی کی اس حد پہ پہنچ گئے کہ آپ کو دینا نہیں چاہتے، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ آپ کے خیرخواہ ہیں۔ اور یہ خیرخواہی تو ان کے دینی تقاضے جو ہیں اس میں بھی شامل ہو صاحب، کہ اگر میرے اندر کوئی عیب ہے، میرے اندر کوئی کمزوری ہے، اور خالد بھائی سلمان بھائی دیکھ رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ نہیں بتاتے، تو میں سمجھتا ہوں رشتہ کمزور ہے۔ کیونکہ جب رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جب تعلق مضبوط ہوتا ہے، پھر سامنے والے کے عیب اور کمزوریاں بتائے جاتے ہیں۔ ہاں، بتانے کا بھی پھر ایک انداز ہوتا ہے کہ عزت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ والا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، کہ چادر اٹھا اٹھا کے نہیں دکھایا جاتا کہ یہاں پہ سوراخ ہے، بلکہ اسے کان میں بتا دیا جاتا ہے کہ جناب سوراخ ہے، آپ چادر نہیں اٹھائیے گا، یا دھبا ہے چادر نہیں اٹھائے گا، سمجھانے کا انداز ہوتا ہے۔ تو اعتدال میں رہیں گے سلمان بھائی تو عافیت میں رہیں گے۔ بہت بہت پیاری بات کہی استاد صاحب۔ ایک اور پہلو ہے کہ مجھے تو گھر سے محبت پیار ہی نہیں ملا، تو گھر والوں نے تو آج تک مطلب محبت پیار دیا ہی نہیں، ماں باپ نے، اور باہر سے ہمیں بڑی محبت اور بڑا پیار مل رہا ہے اور بڑا اس طرح سے معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ استاد صاحب یہ تو خالص ترین دھوکہ ہے، یہ بات جو ہے نا، خالص بھی اور ترین بھی، پھر سپرلیٹو ڈگری نا، بالکل۔ یہ استاد صاحب میں تو یہ حیران ہوں کہ جس بچے کو اس کے ماں باپ سے محبت پیار نہیں ملا، اس بچے کو دنیا میں کہاں سے محبت پیار مل سکتا ہے؟ میں تو یہ ابھی اسی سوچ میں ہوں ابھی بھی۔ میں تو ذرا اس کا سیڈ اسکین کروں نا کہ محبت پیار ملا نہیں ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، یہ جو بول رہا ہے جس عمر کا بھی ہو، 16 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 25 سال کا ہو، یار تمہیں پالا پوسا کس نے؟
تمہیں اس وقت بولنا نہیں آتا تھا، تمہارے رونے کی آواز سے تمہاری ماں سمجھ جاتی تھی کہ اس کو کیا چاہیے، یہ کہیں گیلا ہوا ہے، اس کو خشک کرنا ہے جی، یا اس کو بھوک لگی ہے یا اس کے کان میں درد ہے، اس کو پرابلم کیا ہے. اب وہ ٹھنڈک سے پہلے آپ کو بچائے، بعد میں خود بچے، اور خود بچنے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ آپ کو بچائے، کیونکہ ماں کو ٹھنڈ لگے گی تو ہوتا تھا بچے کو بھی ٹھنڈ لگ جائے گی. وہ آپ کی خاطر کچھ کھا بھی نہیں رہی اپنی مرضی کا، کیوں؟ اس کا اثر دودھ میں آئے گا جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو جاؤ گے. تو اب یہ پیار نہیں ہے تو اس کو کس چیز کا نام دو گے؟ وہ باپ جس کا جی چاہتا ہے کہ وہ آرام کرے، کبھی انسان کی طبیعت نہیں ہوتی مائل، تھکن ہے، کوئی جوڑوں میں اس کے درد ہے، کوئی سر درد ہو رہا ہے، کوئی بخار چڑھا ہوا ہے، وہ باپ سب کچھ چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے باہر جا کے روزی کما رہا ہے آپ کے لیے. روزی کمانے کی محروز میں کوئی بھی صورتیں ہوں، وہ دھوپ میں محنت مشقت کرے، وہ آفس میں کام کرے، وہ بھلے کی لینڈ لارڈ کیوں نہ ہو، زمینوں پہ بھی جائے گا، دیکھے گا سارے معاملات. وہ کس لیے کر رہا ہے؟ وہ آپ ہی کے لیے کر رہا ہے کہ آپ کو کھلائے پلائے. جب آپ کو ہوش نہیں تھی، ان کا پیار سایہ بن کے آپ کے اوپر رہا، اور جب آپ کو ہوش آئی، کچھ چاہنے والے ملے، تو آپ کو اسی چھتری میں سوراخ نظر آنے لگے. یار پہلے اپنے آپ پہ سوچو تو صحیح، آپ کہہ کیا رہے ہو؟ یہ اس وقت احساس ہوگا سلمان بھائی جب یہ خود باپ بنے گا، جب اس کا بیٹا بولے گا نا، باپ بنے گا یا ماں بنے گی، ماں بنے گی، دونوں طرح سے بات کی جا سکتی. تو مرد کا بھی اور مسئلہ ہے، عورت کا بھی مسئلہ ہے. تو اب جب یہ بنے گا نا، اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ بچے پالے کس طرح جاتے ہیں. پھر یہ اگر یہ بولے نا کہ مجھے پیار نہیں ملا، تو یہ تھوڑا مطلب سمجھ لگے اس میں سچائی کتنی ہے. یار یہ خود سے کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا. بچے اصل میں استاد صاحب یہ ایشو ہے نا جی، ایشو یہ ہے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے مجھے گھر سے پیار نہیں ملا، باہر لینے چل پڑا، یہ چاہتا ہے کہ میری ہر جائز ناجائز بات کو انڈوز کیا جائے، میرے ہر جائز ناجائز مطالبے کو مانا جائے. ظاہر سی بات ہے ماں باپ ناجائز مطالبہ تو نہیں مانیں گے. وہ ایسی بات، ایسی ڈیمانڈ جس میں اس کے اخلاق، جس میں اس کے کردار کی خرابی ہے، وہ کبھی اس کو انڈوز بھی نہیں کریں گے، کبھی اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کریں گے، کبھی وہ ذرائع بھی نہیں دیں گے. اب یہ سمجھے گا جی دیکھیں جی مجھے تو محبت ہی نہیں ملی، مجھے تو پیار ہی نہیں گھر سے نہیں ملا. اور باہر جنہوں نے تماشا دیکھنا ہے، جنہوں نے سیڑھی پہ چڑھا کے ڈنڈا کھینچ دینا ہے، وہ ان کو بول رہا ہے واہ بھائی واہ کیا دیکھو میری کتنی خیر، میرا کتنا خیال ہے، عدنان بھائی کو میرا کتنا خیال ہے، اور میرے والد صاحب کو تو میرا خیال ہی کوئی. 1-2 روپے کا ماچس ہی تو مانگا تھا بچپن میں، وہ بھی نہیں دیا. اور بڑے ہو کے دیکھیں وہ ماچس بھی دیتا ہے، سگریٹ کا پیکٹ بھی ساتھ دیتا ہے. ہاں جی. اب بات وہی نا کہ میسے ماچس ملنے کے بعد یہ بچپن میں کرتا کہ اپنا ہاتھ جلاتا، تو ہاتھ اس کا جلتا، تکلیف کس کو ہوتی؟ نہیں تھوڑا سا اس مطالبے بھی سوچنا چاہیے. یار مجھے پیار نہیں ملا، وہ کیسے پیار نہیں ملا یار؟ باہر سے اگر تھوڑا سا آپ کو وہ ہاؤ نو مل گئی تو آپ کو وہ ہاؤ نو منظور ہے تھوڑی سی، یعنی زیادہ عزت قربان کر کے آپ تھوڑی سی عزت دینا چاہ رہے ہو. سر اب حقیقت میں وہ، میں تو یہ کہتا ہوں حقیقت میں وہ عزت بھی نہیں ہے، عزت اور وہ حقیقت میں خیر خواہی بھی نہیں ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں کنٹرول کرنا چاہیے. یہ اس طرح نہیں بولیں کہ ماں باپ کو پیار نہیں ہوتا. کسی نے کہا ہے کہ بوڑھے باپ کو اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے، وہ الفاظ تلاش کر رہے ہیں. کہ بوڑھے باپ کو جب اپنے جوان بیٹے سے بات کرنی ہوتی ہے نا، وہ الفاظ تلاش کر رہا ہوتا ہے. تمہارے ماں باپ اب تمہیں ہی دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو گئے. اب بوڑھے ہونے کے بعد آپ یہ کہیں کہ مجھے ان کا پیار نہیں ملا، تو وہ بیچارے کیا کہیں گے؟ ماں یعنی دنیا میں مہروز بھائی منانا ہو نا کسی کو بھی، سب سے آسان جو پرسنالٹی ہے نا منانے کے حوالے سے وہ ماں ہے. کسی نے کہا ہے کہ میرے گھر میں ایک ہستی بستی ہے جو باتوں سے مان جاتی ہے، کہ صرف گفتگو کرے نا، ماں کو کچھ چاہیے نہیں ہوتا، اس کو پیار کے 2 بول چاہیے ہوتے ہیں. وہ بڑے سے بڑی غلطی بھی معاف کر دے گی، آپ کو سینے سے لگا لے گی. تو ماں کو منانا میرے خیال سب سے زیادہ آسان کام ہے اگر روٹھی ہوئی ہو تو. اب دوست کو منانا ہو مہروز بھائی، وہ ناک سے پہلے کہے گا لکیریں نکال زمین پہ، اگر منہ سے نہیں کہے گا تو عمل سے کہے گا یہ کرو وہ کرو، اچھا چلو فلاں ہوٹل ہے وہاں کھانا کھلاؤ، پھر سلو ہوگی.
تو یہ دوست سے سلو کرنے کے لیے وہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ جناب وہ سائیاں کدھرے تھے بدائیاں کدھرے، وہ کیا ہے، وہ پنجابی کا کچھ محاورہ اس طرح کا کہ اب ماں باپ سے جو آپ کو ملا وہ آپ کہیں اور ڈھونڈنے نکل پڑے، تھوڑی سی ایک جھلک وہاں سے ملی تو آپ نے ماں باپ کے پیار کو پسے پوش ڈال دیا. یہ آپ کی نظر کا دھوکہ ہے، یہی ہے حقیقت یا دھوکہ. اس دھوکے سے بچ جائے، دھوکے سے بچ جائیں. میں ایک اور چیز بھی مہروز بھائی اس موضوع کو کنکلوڈ کر دوں، یعنی بات پوری کر دے. آپ کو اگر گھر سے گھٹن ہو رہی ہے اور باہر آپ کو بڑا جو ہے نا وہ اچھا لگ رہا ہے تو برائے کرم ضرور اپنے آپ پر غور کیجئے گا. سیڑھی پر چڑھا کر لوگ ڈنڈا کھینچ دیتے ہیں، آپ کو سیڑھی پر چڑھائیں گے بالکل ارے چلا جو بالکل کوئی فکر والی بات ہی نہیں ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، پریشانی کس بات کی، میں ہوں نا نیچے سے سیڑھی کھینچنے سیڑھی کا ڈنڈا کھینچنے، اگلا جملہ نہیں بولتا. ہاں جی میں ہوں نا، پریشان نہیں ہونا، نہیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں. ہاں بھائی کرو سگریٹ ہی پینا ہے نا، یہ لو یہی کرنا ہے نا، ہاں پکا سگریٹ پینا ہے، یہ پی لو یہ لو پیو. وہ پلانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ جی پلانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ گاہک بناتا ہے اپنا، گاہک بھی بناتا ہے اور پھر دفعہ مانگیں گے نا ہوگا لاؤ پیسے. ہاں جی اب وہ جو اسی طرح تو سلسلہ شروع ہوتا ہے ان کا. یہ مدنی چینل کے ناظرین خالص دھوکہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو نا کہ ہم دوست یا باہر کے خیر خواہ کو بالکل مائنس ہی کر رہے ہیں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. نہیں میں سر اس کی بات کر رہے ہیں جو دھوکہ دے رہا ہے. بات ہی سر کلیئر سی بات ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ کا میرا ایک تعلق ہے. جی ہم جیسے مدنی چینل کی اسکرین پر ہیں، ایک داوستامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، امیر سنت کے مرید ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارا مشترکات ہیں، ایک ریلیشن ہے. آپ کبھی مجھے سگریٹ دیں گے ہیروئن والا، یہ لو بھائی پی لو؟ میں سگریٹ بھی نہیں دوں گا، آپ ہیروئن والا پوچھتے ہیں. کبھی نہیں دیں گے، کبھی نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے استاد صاحب؟ آپ مجھے کیوں نہیں دیں گے؟ مجھے پتا ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہے. یہ مدنی چینل کے ناظرین جس کو آپ کی خیر خواہی عزیز ہے، جس کو آپ کی ذات، آپ کا اخلاق، آپ کا سٹیٹس عزیز ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اس ڈگر پر، اس راستے پر نہ چلائے گا، نہ چلنے دے گا کہ جہاں آگے نتیجہ بڑا بھیانک نکلے گا. آپ کی اخلاقیات کا معاملہ جو ہے وہ خراب ہوگا، یا آپ کی معاشیات کا معاملہ خراب ہوگا، یا آپ کی زندگی آگے برباد ہو جائے گی. جس کو آپ سے محبت ہے وہ کبھی آپ کو اس راستے پر نہیں چلنے دے گا. اور جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنا کام بھی نکالنا ہے، اپنا بھی نشہ پورا کرنا ہے، ساتھ میں اگلے کو بھی لگانا ہے. چلو 4 پیسے اس کے ہیں، اس کو ذرا لگاؤ، یہ اس کو بھی لگاؤ، ساتھ میں ہمارا بھی جو ہے نا وہ شوربے میں روٹی ڈبو کے ہم بھی چلو ساتھ میں کھا لیں گے، اپنا کام جو ہے وہ چلا لیں گے. حقیقت کا اور جو دھوکے کا فرق ہے، اس کو ذرا آنکھیں کھول کے حقیقت کا چشمہ لگا کر چیزوں کو دیکھیں. حقیقت کا چشمہ لگا کر، ایک تو یہ ہم نے چشمہ لگایا، یہ تو نظر کا چشمہ ہے. حقیقت کا چشمہ لگا کے اشیاء کو دیکھیں، اور کبھی بھی اپنے ماں باپ کو اپنا دشمن ہرگز خیال مت کریں. خالد بھائی سلمان بھائی چند باتیں اسی ٹاپک کے حوالے سے عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ انسان سب سے بڑھ کر خود اپنا خیر خواہ ہوتا ہے، اور پھر کبھی بھی وہ شخص آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنوں کے مخالف کھڑا کرتا ہے. آپ کے والدین کی نافرمانی پر وہ آپ کو ابھار رہا ہے، آپ سے کہہ رہے ہیں تیرے ماں باپ غلط کر رہے ہیں، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں. جس کو ترجیح دے کر آپ اپنے ان رشتوں کے خلاف جا رہے ہیں، غور کر لیں. غور کی حاجت ہے کہ وہ بندہ آپ کو آپ کے ہی رشتہ داروں کے خلاف کیوں کھڑا کر رہا ہے. اگر آپ اپنے واقعتاً سگوں کے خلاف جا رہے ہیں تو جو آپ کو سگوں کے خلاف کر رہا ہے وہ آپ کا یقیناً خیر خواہ نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو کسی دن ایسا پھنسائے گا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، چال چلی جاتی ہے، جال بنا جاتا ہے کہ پہلے اس شخص کو تنہا کر دیا جائے اور بس اپنے گرد پھرایا جائے. اس کے بعد جب اس کا کوئی رہا ہی نہیں، رہے ہی اپنے، تو جو کچھ اس کا ہے اس کو ہتھیانے میں آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے. کئی مرتبہ اس قسم کی خبریں بھی اخبارات میں چھپتی رہتی ہیں کہ دوستوں نے ذہن بنایا کہ تیرے ہی گھر پہ ڈکیتی کرنی ہے، تیرے ہی گھر پہ چوری کرنی ہے. وہ سب کچھ جو اس کے گھر میں تھا اسی کے ساتھ مل کر اس کے گھر سے نکال لیا اور اس کے بعد اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا. یہ تھی ان دوستوں کی خیر خواہی جن کے لیے ہم اپنے باپ کے مخالف ہو گئے، جن کے لیے ہم اپنی ماں کے مخالف ہو گئے، جن کے لیے میں نے اپنے گھر کو
گھر کے چولہے کو بجھا دیا اور اس کی محبت میں جناب اپنا سارا مال اٹھا کر جب میں لے آیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے کیا دیا؟ اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ دراصل اسے میں پیارا نہیں تھا، میری عزت پیاری نہیں تھی، میرا مال پیارا تھا، وہ پیارا تھا جس میں اس کا فائدہ تھا۔ تو کسی کے ہاتھوں یوز بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو اتنا باخبر اور ہوشیار رکھنا چاہیے کہ کوئی آپ کو اتنی آسانی سے استعمال نہ کر لے۔ عقل و شعور آپ کو ملتا ہے عقل و شعور والوں کے ساتھ۔ جس بندے کو یہ عقل و شعور نصیب نہیں ہوا کہ اس کے ماں باپ اس کے خیر خواہ ہیں، اسے اور کیا عقل و شعور نصیب ہوگا؟ جب بندہ اپنے دوستوں کو اپنا سب کچھ جان کر ماں باپ کے خلاف آ گیا تو سلمان بھائی اس نے سچی بات کو چھوڑ دیا، اس نے سچے رشتے کو چھوڑ دیا اور جھوٹے رشتے پر اپنا بھروسہ کر لیا۔ جھوٹے رشتے کب قائم رہتے؟ جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے بنائی تھی، رشتہ، فرمایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمان میرا نام ہے اور رحم صلہ رحمی یہ میرے نام سے حصہ ہے، جو بندہ اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ یہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے طور پر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ جس رشتے کو ہمیں توڑنے سے منع کیا گیا ہے، ہم وہ رشتہ توڑ کر آرٹیفیشل چیزوں کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور انہیں ہی اپنا سب کچھ جان رہے ہیں۔ یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ اصل وہ ہے، حقیقت وہ ہے جو ہمیں رب کا قرآن بیان کرتا ہے، حقیقت وہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں نظر آتی ہے، حقیقت وہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی ہے۔ یعنی کئی مواقع پر مختلف اشیاء کی صحابہ اجازت لینے آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ریفر کیا ہے ان کے والدین کی طرف کہ پہلے جاؤ اپنی ماں کو راضی کرو، پہلے جاؤ اپنے والد کو راضی کرو۔ یہاں یہ حقیقی خیر خواہ ہیں، یہ مصلح امت ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری اصلاح، تمہاری کامیابی پہلے اپنے والدین کو راضی کرنے میں ہے، ان کو راضی کرو پھر ان ساری چیزوں کی طرف آؤ۔ پہلے جو بنیادی رشتے ہیں ان سے جناب دشمنی قائم کر لی ہے، ان کو توڑ دیا ہے، آرٹیفیشل رشتوں کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور سگے بھائی سے زیادہ یہ ہمارا منہ بولا بھائی۔ ہاں جی بھائی سگے میں کیا تھا؟ منہ بولا، بس منہ بولا ہی ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ منہ بولا پتہ نہیں کیا منہ بولا جس نے منہ پہ بولا میں آپ کا بھائی ہوں، حقیقت میں کچھ اور ہوں۔ اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مدنی چرک حضرت نے فیکٹ کی بات کل مجھے جاننے کو ملی ہے، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ دو یوں ہی مطلب جیسے دو دوست بار بن جاتے ہیں نا، انہوں نے کہا چلو بھی چلیے ڈینکی لان، چلو غیر قانونی طریقے سے چلتے ہیں بیرون ملک، یونان چلتے ہیں اور گریس چلتے ہیں اور فلان ادھر اٹلی چلتے ہیں، چلو جی۔ اب جناب اس نے کہا بھئی اتنے پیسے جو ہے نا وہ 3 لاکھ روپے جمع کر لو اور بس پھر ایجنٹ کو دیں گے اور پھر نکلیں گے۔ تو مایوسی والی 2-4 اور باتیں کی، ادھر پاکستان تو ساری زندگی ادھر یوں ہی ٹائم گزر جائے گا، تو چلتے ہیں۔ یہ اپنے باپ کے پاس آیا اور باپ سے کہا کہ ابا جی پیسے 3 لاکھ روپیہ دو، میں باہر جانا ہے، 3 لاکھ روپیہ دیں، میں نے بیرون ملک جانا ہے۔ یہ بات تھوڑی پرانی ہے لیکن میری نالج میں یہ بہرحال کل ہی آئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ 3 لاکھ روپیہ بہرحال جناب علی انہوں نے کہا کہ بھائی 3 لاکھ روپیہ لا کے اتنے کو کام کر لیں، 3 لاکھ روپیہ یہ خرچ کرنا ہے، 3 لاکھ روپیہ لگا کے آپ یہاں پر کوئی کام کر لیں۔ نہیں، یہاں کام نہیں کرنا، باہر ہی جانا ہے۔ بیلی میرا ہے، میرا دوست ہے اور ہم نے آپس میں پروگرام بنا لیا ہے، ہم نے جو ہے وہ جانا ہی جانا۔ باپ سمجھا رہا ہے، ماں سمجھا رہی ہے، نہیں بیٹا نہ جاؤ، نہیں بیٹا نہ جاؤ، نہیں جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ بہرحال ماں باپ کو ان کی نہیں مانی، ان کو مجبور کیا، ان سے پیسے بھی لیے، 3 لاکھ روپے جناب جمع کروا دیے اور گھر سے روانہ ہو گئے، نکل پڑے۔ اللہ اکبر۔ جنگل کا سفر شروع ہوا اور اس کو سانپ نے کاٹ لیا۔ جنگل کے سفر میں جی جہاز سے نہیں گئی نہ جہاز سے کدھر، 3 لاکھ روپے میں کون سے جہاز سے بندہ یونان جا سکتا ہے حضور؟ یہ تو غیر قانونی طور پر جا رہے تھے نا، جیسے انلیگل امیگریشن والا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ اس پر سلسلہ بھی نگرانی شورا کے ساتھ کیا ہے، بلکہ 2 مرتبہ کیا ہے۔ بہرحال
जंगल में सफर था और सांप ने काट लिया। सांप ने काटा और मेडिसिन तो थी नहीं, जंगल में क्या मेडिसिन होगी। सारा जिस्म उसका नीला हो गया। बिलाखिर उसके दोस्त ने अपने दोस्त को, जिसको तैयार किया हुआ था, मां बाप से जबरदस्ती पैसे निकलवा के अपने साथ लेके गया था, उस दोस्त ने वहीं पर उस दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया और खुद जनाब अली आगे अपना सफर जो है वो जारी और सारी रखा। ये अंजाम बना। यहाँ अगर माँ बाप होते तो छोड़ के जाते हैं? कभी नहीं। यहाँ फर्क देख लीजिए। देख लें आप। हम नहीं कहते कि दोस्त बुरे होते हैं, लेकिन आप इस कीमत पे दोस्त को ना अपनाएं कि अपने वालिदैन को आपको छोड़ना पड़े। हाँ जी, ये कीमत महंगी है, बहुत महंगी है। दोस्त वो अच्छा है सलमान भाई जो आपको हकीकत बताए, फसाना ना सुनाए। वाह जी वाह। दोस्त वो अच्छा है जो आपको बताए कि कौन आपके लिए बेनिफिशियल है और कौन नुकसानदेह है, कौन फायदेमंद है, कौन नुकसान। दोस्त वो अच्छा है। दोस्त वो अच्छा है जो आपको ये बताए कि देखो आगे जाओगे तो गड़ा है, गिर जाओगे और इस रास्ते से जाओ। दोस्त वो अच्छा है। और यही दीन इस्लाम की तालीमात है कि दोस्त जब बनाओ तो इन चीजों को देख लो। ऐसा दोस्त बनाओ जो तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए, जो तुम्हें दीन इस्लाम पे चलाए, जो तुम्हारे अकायद, नजरियात, खुश अकीदगी की हिफाजत करे। ये दीन इस्लाम की मजमूई तौर पे तालीमात है, जो तुम्हें नमाज की तरफ लेके जाए, बुराइयों से बचाए, तो वो दोस्त बनाओ। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसा दोस्त बनाते हैं तो नफसानी ख्वाहिशात जो साथ लगी हुई हैं, चस्के जो साथ लगे हुए हैं, वो ऐसा दोस्त पूरे नहीं करने देगा, वो ऐसा दोस्त पूरी नहीं करेगा। हम तो जरा हल्का हाथ रख के ही बोल रहे हैं कि सिगरेट और चरस की सिगरेट और ये वो फुला, नहीं तो जो कुछ हो रहा है मुआशरे में, मदनी चैनल के नाज़रीन को भी पता है, हमें भी पता है और बहुत सारे लोगों को पता है। तो जो अच्छा दोस्त होगा वो इन चस्कों में तो नहीं जाने देगा जनाब, और अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो अपनी राह से जुदा कर लेगा। सही बात। प्रॉब्लम आती है ये। और जो इस किस्म का दोस्त होगा जो खुद भी बर्बाद हो रहा होगा, जो गोया कि ये कह रहा होगा कि हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो इसका जो मिसदाक होगा वो बेले बेला होगा। वो तो दोस्त बनाने में जो आप कर रहे हैं जी, वो हम कर रहे हैं सलमान भाई। हमने देखा है, यानी स्कूल लाइफ आपने भी गुजारी है, मैंने भी गुजारी है, कॉलेज लाइफ भी गुजारी है। हमने तो देखा है कि वो एक झुंड होते हैं ना, ग्रुप, ऐसी बात, ऐसे लोगों के, वो सारे यार होते हैं जी, ये अब साडा यार है, यूं है वो है। और जब वही बात आती है, जब सांप आता है ना सामने, तो फिर ये फरार हो जाता है ना। वो है ना चुटकुला है कि किसी ने कहा कि भाई शेर तुम्हारे सामने आएगा तो क्या करोगे। एक शख्स था, उसकी बहादुरी के चर्चे थे, तो किसी ने कहा शेर तुम्हारे सामने आएगा तुम क्या करोगे। तो करना क्या है, भागूंगा। शेर से कौन लड़ सकता है। तो ये बुरे दोस्त जो होते हैं ना, ये बुरे वक्त में साथ नहीं आते, कमजोर वक्त में आपके साथ नहीं होंगे, ये आपको फंसाने वाले काम करेंगे। वो किसी ने चुटकुलों में बात निकल जाएगी। तो मामला ये है, आप दोस्तों को पहचानें, अपने दीन की भी हिफाजत करें। अभी तो हम ये सारे गुनाहों की बातें कर रहे हैं, ये दुनिया की बर्बादी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बुरा दोस्त होता है ना, जिसे कहा गया कि यारे बद जो है ना मारे बद से भी बदतर है। अल्लाह, कि सांप काटेगा तो जहर फैलेगा तो जान ही जाएगी, लेकिन बुरा दोस्त अगर बदअकीदगी और इन चीज़ों की तरफ चला गया, माज़अल्लाह दीन इस्लाम की तालीमात जो हकीकी तालीमात हैं उनके अपोजिट चला गया, ले गया, और आप भी चलेगा उसकी मोहब्बत में रफ्ता रफ्ता, तो फिर तो दुनिया की तो बर्बादी है ही है, आखिरत की भी बर्बादी है, हमेशा हमेशा का जहन्नम का अज़ाब है। अगर माज़अल्लाह दोस्तों सेकंड से पहले छोड़ना चाहिए कि आपके वालिदैन खुश अकीदा हैं, और वो दोस्त आपको ये बावर कराए कि यहाँ पर ये तुम्हारे वालिदैन गलती पर हैं, ऐसे को तो एक सेकंड से पहले छोड़ देना। सब वाकयात हैं, वरना जी ऐसे होगा वही, हाँ, कि कल आप भी उसके हमनवा बन जाओगे, फिर आपके जो वालिदैन है ना वो आपको भी अच्छे नहीं लगेंगे। सलमान भाई ऐसे वाकयात हैं कि अच्छे खासे मुसलमान घराने का फर्द, आशिकाने रसूल के घराने का फर्द, खौफ खुदा रखने वाले घराने का फर्द, लेकिन बुरी सोहबत की नहूसत से वो कहाँ से कहाँ निकल गया। यानी मैं क्या अर्ज करूं कि दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात से मुनहरिफ हो गया। अल्लाह, किस वजह से कि फुला से दोस्ती थी और उसने जो जहर दिया ना, ऐसे लोग जहर ऐसे नहीं देते कि जनाबी जहर का प्याला आप पी लें, ऐसे थोड़ी देते। वो तो गुलाब जामुन में रख के, और वो भी वो छोटी वाली गोली जो होती है ना, जो पता ना चले, हलक से बगैर चबाए उतर जाए, ऐसी गोलियां देते, पता ही नहीं चलती हैं।
آپ جتنا ہی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ لیں. معذرت کے ساتھ یہاں پہ تھوڑا سلمان بھائی میں عرض کروں کہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی بات ہو رہی ہے، وہی سن رہے ہیں، وہی سمجھ رہے ہیں. بعد میں جس نے دیکھا اس نے دیکھا. بعض اوقات انسان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا نہیں میں بڑا ہوشیار ہوں، میں تو بڑا پکا ہوں، ہم سالڈ ہیں جی، کچھ نہیں ہونے والا. لیکن جناب یہ پانی بھی کسی چٹان پہ بھی گرتا ہے نا، اس میں سوراخ کر دیتا ہے آپ کتنے سالڈ ہیں. تو جب یہ برے دوست ہوتے ہیں تو معاملہ یہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ دوستی بڑھتی ہے. یعنی اگر میں اپنی اور آپ کی مثال دے دوں، یہاں پہ 3 4 سال 5 سال پہلے آپ اور میں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے شاید، ایسی بات. لیکن آج اللہ کی رحمت ہے، الحمدللہ. خالد بھائی ہیں، خالد بھائی سے تعلق مدنی چینل پہ آ کے بنا. تو لیکن کیا ہے آج بہت قربت ہے. آج اتنی قربت ہے کہ ایک دوسرے کی ناگوار باتوں کو بھی ہم قبول کر لیتے ہیں. ناگوار سے میری مراد ہے ایک بات آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، بیروز بھائی یہ کام نہیں کرا کریں، غلط کام ہے، برا کام ہے، تو مجھے برا تو لگے گا نا، نفس تو کہے گا بھائی یہ ہم روکتے رہتے ہیں اس چیز سے. لیکن کیا ہے مجھے احساس ہے کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں، مجھے احساس ہے کہ مجھ سے محبت میں کہہ رہے ہیں، کوئی میری نفرت میں نہیں کہہ رہے. تو رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے چیزیں بندہ قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلے ساتھ بیٹھنا پاس بیٹھنا شروع کرتے ہیں، پھر ساتھ بیٹھنا شروع کرتے ہیں، اور پھر جو کچھ ہوتا ہے اس کا نتیجہ دنیا و آخرت کی بربادی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں سے بچیں. اور یہاں سلمان بھائی گھر والوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی ذرا نظر رکھیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کی، اپنے جو چھوٹے ہیں آپ کے گھر پہ، ان کو بالکل جو ہے آپ کسی پیالے میں بند کر کے، برنی میں بند کر کے، مرتبان میں بند کر کے کیبنٹ میں رکھ دیں، یہ تو ہم نہیں کہہ رہے. لیکن بہرحال آپ کو ان پہ نظر رکھنی پڑے گی. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سمجھدار، وہ آپ سمجھ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سمجھنے والا سمجھ رہا ہے کہ آپ کو نظر رکھنی پڑے گی. آپ کا بچہ، آپ کی بچی، آپ کے بیٹا، آپ کا بیٹی، اسلامی بھائی، اسلامی بہن کہاں جا رہا ہے. یہ جو چھوٹے ہوتے ہیں گھروں کے، ان کو آپ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے نا 8 9 مہینے کا، 10 مہینے کا، تو انگلی پکڑا کے چلاتے ہیں، بڑی مہربانی، بڑی نوازش. لیکن ان کی انگلی آخر تک نہیں چھوڑیے، جب تک آپ قبر میں نہیں چلے جاتے یا وہ قبر میں نہیں چلے جاتے ہیں، ان کی انگلی نہ چھوڑیں. مدینہ بہت پیاری بات کہی میروز بھائی نے، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں بہن بھائی محبت پیار سے رہیں اور شیر و شکر ہو کر رہیں. اور یہ جو بات نہیں کرنے والی، اس سے اپنے آپ کو بہرحال بچا کے رکھیں. اپنے ماں باپ پر بہرحال دوستوں کو ترجیح یہ نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے جی، آپ کی کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ. غلام یاسین کھوکر بات کر رہا ہوں بھکر سے. یہ ابھی پروگرام چل رہا تھا تو میں بھی دیکھ رہا تھا، موضوع ہے حقیقت یا دھوکہ. بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں علماء کرام، اور بہت اچھا بھی لگ رہا ہے. یہ بالکل حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ ہم اپنوں کو چھوڑ کے ہم غیروں کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم غیروں کو اپنا ماننا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ابھی اب آپ نے ایک بات بھی کی تھی کہ ہم جو ہے نا وہ پیسے والا دیکھ کے لوگ پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. بات بالکل ایسی ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اگر آپ کسی کو اتنا ابلائج کر رہے ہیں، کسی بھی کام میں آپ اس کو زیادہ بڑھوتری دے رہے ہیں، تو وہ آپ کے پیچھے بھاگے گا. وہ صرف وہ اپنے کام کے لیے بھاگے گا. وہ یہ نہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف آپ کے پیسے، آپ کے تعلقات سے محبت کرتا ہے. تو اچھا، میرا سوال ایک یہ ہے، ہمیں جو ہے اگر ہمیں کوئی اس طرح کا دھوکے والا ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ جو ہمیں دھوکہ دے دے؟ بچیں حضور، اپنے آپ کو بچائیں. ایک مدنی پھول امیر سنت کا آپ کے کوشچن کا آنسر ہے. آپ فرماتے ہیں اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے کچھ دیر پہلے ایک بات کہی تھی کہ حقیقت کا چشمہ لگا کر چیزوں کو دیکھا جائے. تو ہمارے آڈیو انجینئر ہیں سید منیب الحسن شاہ صاحب زیدہ شرفہ، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ حقیقت کا چشمہ کہاں سے ملے گا. تو یہ ان کے ساتھ رہنے سے ملے گا کہ جنہوں نے حقیقت کا چشمہ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے. تو فیضان نصیب ہوگا انشاءاللہ. امیر سنت کے دامن کرم سے وابستگی اختیار کی جائے اور مدنی مذاکروں کو جو ہے وہ سنا جائے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سوال یہ بھی تھا کہ اگر ہمیں دھوکہ دے گیا کوئی، اب کیا کریں؟ ہاں جی. تو اس کا جواب اسی سوال کے اندر میں دے دیتا ہوں کہ اگر سانپ ہمیں ڈس گیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کا جو زہر جسم میں اتر گیا اس کا علاج کریں اور آئندہ کے لیے سانپ سے بچیں. حدیث پاک میں مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. اور جو آپ نے حقیقت کے چشمے کی بات کی، جو شریعت اور طریقت کا جامع ہے وہ آپ کو حقیقت تک بھی پہنچائی دے گا. اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ. مدینہ جی. میں ثناء اللہ طاہری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے سلسلے میں سلمان بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ دھوکے سے متعلق حدیث شریف میں کیا آیا ہے اور قرآن پاک میں اس کے متعلق کیا آیا ہے؟
جو آپ نے حضور جس عنوان کو جس ٹاپک کو لیا ہے یہ تو آج کے ہمارے سلسلے کا وہ نہیں ہے، ہم تو آج ایک دوسرے پروسپیکٹو میں اس کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ بہرحال حضور نے فرمایا، حدیث پاک بڑی واضح ہے، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مسلمان دھوکے باز کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ رحمت فرمائے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اور جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ان کا پھر کبھی کبھار علاج بھی ہو جاتا ہے۔ ایک ابھی تو ہمارا ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے کہ تعلقات میں دھوکہ، جی بالکل، ابھی تو بہت سارے ٹاپک باقی ہیں، ایسی بات ہے سر۔ ایک کشتی میں ایک گوالا جو ہے بیٹھا، دودھ بیچنے والا، اس کے پاس جو ہے وہ درہموں کی تھیلی تھی، اور جو ہے نا اس کشتی کے اندر کچھ بندر نچانے والے جو لوگ تھے وہ بھی اس میں سوار تھے۔ بندر بھی موجود ہو؟ ہاں جی، بندر بھی، ظاہر سی بات، بندر نچانے والے ہیں، بندر بھی ساتھ ہی ہیں۔ بندر نے ایک بندر بڑی شرارتی قوم ہوتی ہے، تو ایک بندر نے کیا کیا، اس گوالے کی جو ہے نا وہ تھیلی اچک لیا۔ جی جی، اچھا اچک لیا، اب وہ بندر جو ہے نا وہ اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اب یہ نیچے سے دیکھ رہا ہے کہ یہ میری درہموں سے بھری ہوئی تھیلی ہے، یہ بندر لے کر اوپر چڑھ گیا ہے، مطلب کشتی کے اوپر۔ اور بندر منت سماجہ سے واپس تو کرے گا نہیں۔ اب کیا ہوا جی، اب بندر نے اس کو تھیلی کو کھولا، اب یہ ڈر رہا ہے کہ بھئی میں اگر کوئی کچھ کرتا ہوں تو ایسا نہ ہوگا یہ بندر اس کو ساری کی ساری پانی میں پھینک دے۔ اچھا، اب کیا ہوا جی، اب کیا بندر نے جو ہے نا وہ کیا ایک درہم نکالنا اور گوالے کی طرف پھینکنا، اور ایک درہم نکالنا اور پانی میں، ایک ادھر ایک ادھر۔ اب یہ بھی شکر کر رہا تھا چلو آدھے وہ تو جو ہے وہ آ رہے۔ اچھا جب کشتی کنارے لگی نا اس تو اسے ایک بندے نے کہا، اس نے کہا یار آپ کو تو بندر نے جو ہے نا وہ لوٹ ہی لیے ایک ہی حساب سے، آپ کے آدھے پیسے تو اس نے پانی میں پھینک دیے، آدھے آپ کے پاس آ گیا۔ اس گوالے نے جواب دیا، آنکھیں کھل گئی نا جی اس کی، اس نے جواب دیا، اس نے کہا جو آدھا جو میں دودھ بیچ کر آیا ہوں اس میں آدھا دودھ تھا، آدھے پیسے مجھے مل گئے ہیں، باقی پانی، دودھ کے پیسے مجھے مل گئے اور پانی کے پیسے پانی میں مل گئے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اس کے ساتھ بعض کا ہاتھوں ہاتھ بھی معاملہ اس طرح کا کلیئر ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ رحمت میں کیسے دھوکے ہوتے ہیں جی، مارکیٹ میں کیسے دھوکے ہوتے ہیں سلمان بھائی، اس طرح بھی ہوتا ہے جیسے یہ موبائل فون ہے نا جی، اور سیم ایک ایسا ہی ایک اور موبائل فون، اچھا دونوں سامنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ ایک میں موبائل کی مثال دے رہا ہوں، نہیں تو چائے کی پتی میں بھی ایسا ہوتا ہے، عطر میں بھی ایسا ہوتا ہے، پرفیوم میں بھی ایسا ہوتا ہے، کپڑے میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور ایون یہ کہ بعض درندہ صفت لوگ جو ہیں دوائیوں میں بھی ایسا کر جاتے ہیں۔ یہ نقلی موبائل ہے، نقلی سے میری مراد ہے کہ وہ کاپی جو ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ دوسرا بھی نقلی موبائل ہے۔ اچھا جی، یعنی دونوں نقلی ہوں گے، دونوں حقیقتاً نقلی ہیں، اور دکاندار کہتا ہے کہ جی یہ 15,000 روپے کا ہے اور یہ کاپی ہے، یہ 10,000 روپے کی ہے۔ بلے بلے، اب آپ کو چاہیے کیا؟ آپ کو تو اصل چاہیے، اصل چاہیے نا آپ کو، تو یار اصل کے ہی صحیح لگا لو۔ تو جی بارگیننگ کر کے میں یہ آپ کو 12,000 کا دے دوں گا، آپ لے کے کیا گئے؟ نقلی موبائل، نقلی۔ تو یہ ہوتی ہے مارکیٹنگ، اور اسے کہتے ہیں ہمارے یہاں آج کل اچھا تاجر توبہ ہے، یہ ہوتا ہے۔ ایسے تاجروں کے بارے میں فرمایا التاجر هو الفاجر، اللہ اکبر کبیر۔ یہ ایسے تاجروں کے اور بارے جو میں اچھے تاجر ہیں، شریعت کے پابند تاجر ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ جو تاجر امین ہو، صادق ہو، دیانتدار ہو، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو دو راہیں ہیں، دونوں واضح ہو گئی ہیں کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ سلمان بھائی، مطلب میں نے درندہ صفت کا ایک لفظ استعمال کیا کیونکہ ایسی بھی کیا پیسے کی دنیا کی ہرس ہے کہ بندہ دوائیاں نقلی بیچے۔ ایک وہ ڈسٹل واٹر آتا ہے نا، ڈسٹل واٹر جو انجیکشنز وغیرہ میں ملاتے ہیں بعض اوقات، اور زخم وغیرہ صاف کرنے کے لیے مختلف چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ بہرحال پانی ہی ہے، تو وہ نقلی آ جاتا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں ٹیپ واٹر، وہ بھر کے اور مارکیٹ میں آ جاتا۔ کون چیک کرے گا، کیسے چیک کرے گا؟ آج کل تو سنا ہے صاحب، یہ ٹیسٹ رپورٹیں بھی نقلی اور جعلی بن رہی ہیں۔
ایسی ایسی بن رہی ہیں کہ مرد کو عورت کی ٹیسٹ رپورٹ دے رہی ہے. توبہ توبہ توبہ. اور میں آپ کو بتاؤں سلمان بھائی، یہاں پہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو وہی والی بات ہے، اصل میں جو ایک لفظ ہے وہ میں بولنا چاہ رہا ہوں، رہ جاتا لیکن میں بول دیتا ہوں. بات بڑی سمجھ میں آتی ہے نا، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. ڈیڑھ ہوشیار جو بننے کی کوشش کرتے ہیں نا جی، پھر وہ دھوکہ زیادہ کھاتے ہیں. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں 1.5 ہوشیار. ہاں، تو اب وہ اتنی دیر سے میں دوسرے الفاظ کے ذریعے سے جو ہے وہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے نا وہ پورا منظر نامہ واضح ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو بہرحال اس قسم کے جو افراد ہوتے ہیں دھوکہ زیادہ کھاتے ہیں. اور سلمان بھائی، مارکیٹ میں دھوکہ پہنچانے والے ایسے ایسے افراد ہیں، یعنی مجھے مسکراہٹ یوں آ رہی ہے کہ میرے بہت سارے نا واقعات یوں کر کے آ گئے، یاد آ گئے. اور کچھ کا خود تجربہ بھی تو بڑا نہیں، 15 سال کا تجربہ آپ کا مارکیٹ میں خود کا. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے، سونا جو ہے نا، سونا گولڈ، یہ ابھی تک نکلی نہیں بن سکا، نکلی گولڈ نہیں بن سکا. نکلی سے میری مراد ہے جس کو کوئی پہچانے ہی نہ. اچھا، پہچان میں تو آ ہی جاتا، پکڑ میں آ ہی جاتا. صحیح. تو گولڈ کا جو کام کرتا وہ پہچان لے گا کہ گولڈ نہیں ہے، ایون دیکھ کے بھی بتا دے گا کہ گولڈ نہیں ہے. جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ کے ہی بتا دیں گے، اور ہاتھ میں لے کے تو بہرحال وہ بتا ہی دے گا کہ گولڈ نہیں ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں دھوکہ باز اور کاریگر اور شعبدہ باز کہ انہوں نے سونے میں ایسی ملاوٹ کر دی کہ 25 سال سے جو افراد کام کرنے والے تھے وہ دھوکہ کھا گئے. 25 سال کام کرنے کے بعد بھی دھوکہ کھا 25 سال کام کرنے کے بعد دھوکہ کھا گئے. اور میں یہاں پہ مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں، آپ کی دلچسپی کا بھی باعث ہوگا. سونے میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ایک تو ہوتا نا زیور کی بات نہیں کر رہا، خام سونے کی بات کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے اس کا کلر. کلر وہ نہیں کہ آپ نے یہاں سے اٹھایا تو اس کا کلر کیسا، نہیں، اس کو کاٹیں گے تو کلر کیا نکل رہا ہے، کاٹ پہ کلر کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، سونے کا نا ایک تو وہ چیک ہوتا ہے. دوسرا اس کی نرمی یا سختی. جب کاٹتے ہیں سونے کو، چاہے وہ چھینی ہتھوڑے سے کاٹیں چاہے کٹر سے کاٹیں، تو جب کاٹتے ہیں تو اس کی نرمی، یعنی ان دونوں چیزوں کو بیلنس رکھنا نا بڑا مشکل کام نکلی سونا بناتے ہوئے. یا تو جو ہے نا وہ کلر آؤٹ ہو جائے گا، یا پھر وہ ہارڈنیس اور اس کی جو سافٹنیس ہوگی وہ متاثر ہو جائے گی، وہ اپنی اوریجنلٹی پہ برقرار نہیں رہے گا. صحیح. بندے نے ایسا کمال دھمال کی منفی کمال دکھایا اپنی کاریگری کا، کلر بھی متاثر نہیں ہوا، اور اس کی جو سافٹنیس یا ہارڈنیس کی جو اوریجنل کیفیت تھی نا وہ بھی برقرار رہی. اللہ. اب ایسا نہ ہو کہ آپ کو وہ کچھ رابطے کریں اور اس بندے کا پتہ پوچھنا شروع کریں کہ یار وہ بندہ ہمیں بتاؤ کون ہے. ہاں مجھے یاد نہیں ہے کہ جس کا ٹیسٹ مائنس ہوگا نا اس کو پھر اس کی تجارت کے آداب میں سے لکھا ہے، یہ تجارت کے آداب میں سے علماء نے لکھا ہے کہ جو تاجر ہو، اچھا صرف تاجر نہیں، کیونکہ آپ کو مارکیٹ جانا ہے، سودا لینا ہے، تو آپ کو بھی اس سے معاملات کرنے ہیں، تو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ اسے کھرے کھوٹے کی پہچان ہو، نوٹ کی پہچان ہو، تاکہ نہ دھوکہ کھائے نہ دھوکہ دے. تو یہ پہچان پیدا کرنا وہی والی بات آپ کو آئے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو مسائل کے حوالے سے بات کی، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جسے مسائل شریعت پتہ ہوں گے تو دھوکے کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہمارے عرف میں تو شاید دھوکہ نہ کہلائیں یا غلطی نہ کہلائیں. عرف یعنی ہمارے جو معاشرے کا چلن ہے، شریعت پہ عمل نہ کرنے والوں کا یا شریعت کا علم نہ رکھنے والوں کا جو چلن ہے، اس میں تو شاید وہ درست ہو جائے، کیونکہ وہ یوں لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ راضی میں راضی تو بس ٹھیک ہے. تو صرف یہ تو کافی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، آپ کی تجارت، آپ کا لین دین اس کے بھی مطابق ہونا چاہیے. تو لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے، تو آپ کو اس دھوکے سے بھی بہرحال بچنا ہے. اس میں حکمت عملی یہ ہے کہ گھر میں، خاندان میں اب خریداری جس نوعیت کی کرنی ہے نا، تو وہ جس نوعیت کا جو ماہر ہے اس سے کہا جائے کہ آپ خرید کے لاؤ. اب میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر سونے کا مسئلہ ہو، سلیپنگ نہیں، یہی جو گولڈ، تو سچی بات ہے کہ میں آپ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کی خیر خواہی تو مجھے پتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ آپ کو اس میں گرفت ہے یعنی معاملات میں سونے کی. تو میں مہروز بھائی سے کہوں گا، تو میں آپ کو اس کام کا کہوں گا کہ جس میں آپ کو مہارت حاصل ہے. تو بندہ بعض اوقات ایسوں کو اپنے خیر خواہوں میں تلاش کرے کہ جو آپ کے خیر خواہ ہوں اور آپ کو اصل چیز ڈھونڈ کر دیں. ورنہ آپ خود اگر مارکیٹ چلے گئے تو آپ کو اپنا خیر خواہ تو میں خود ہوں، لیکن آپ کو تجربہ نہیں ہے.
جی تو یہ گھر کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ جس کو سبزی کی پہچان ہے نا وہ خرید کے لائے، ورنہ پالک خرید کے لائے گا تازہ سمجھ کے اور مہنگی، اور گھر آئے گا تو وہ خاتون نے کھانا بتایا کہ یہ تو 3 دن باسی ہے، جی پھر پتہ چلے گا۔ اور سلمان بھائی چلغوزے بہت مہنگے ہیں، تو ابھی تازہ سین پتہ چلا کہ کوئی صاحب چلغوزے خرید کے لائے 6,000 روپے غالباً آج کل کلو۔ ہاں تو مارکیٹ سے 2600 روپے کلو کم پہ خرید کے لائے۔ کیا کلو ہے کیا کلو لیا اس کو آپ اس سے سمجھ لیں، آپ 2500 روپے کلو 2600 پر کم خریدے تو وہ اصل قیمت کا اندازہ تو کہیں اور۔ ہاں ڈسکاؤنٹ 2500 روپے کلو پہ ڈسکاؤنٹ وہ لے کر آئے، تو بات چلی تو پتہ چلا کہ جی وہ چلغوزے تو آ گئے تھے اور وہ بڑے سستے لے آئے تھے، لیکن وہ کھانے کے قابل نہیں تھے، کھانے کے قابل نہیں تھے، کڑوے تھے۔ چلغوزوں میں جو وہ ہوتی ہے اچھی کوالٹی ہوتی ہے، ہاں مٹھاسی ہوتی ہے، اگر چلغوزے کڑوے ہو گئے تو پھر کون کھائے گا؟ کوئی اس کا چورن بنا لے تو بنا لے، کسی قسم کا کوئی معجون وغیرہ حکیم اس کو جو ہے نا وہ بڑھانے کے لیے تو وہ بنا لے تو بنا لے، نہیں تو چلغوزے کوئی کڑوے کون کھائے گا اتنے مہنگے؟ تو اب وہ اپنے طور پہ تو بیچارہ سستا لے کر آ گیا، لیکن ہوا یہ کہ وہ سستے سے بھی زیادہ مہنگے پڑ گئے، کیونکہ ایک چیز ہے بالفرض ہم کر لیتے ہیں 1000 روپے کلو، صحیح چیز جو ہے وہ 1000 روپے کلو ہے، آپ لے کر آتے ہیں اور اسے استعمال کر لیتے ہیں، تو آپ نے گویا 1000 روپے وصول کر لیے، لیکن وہی چیز کوئی اور شخص 600 روپے لے آئے کہ جی دیکھو میں 600 روپے لایا ہوں، آپ دیکھیں تو وہ قابل استعمال نہ ہو، تو یہ 600 روپے تو استعمال نہیں ہونے، اب ضائع ہو جانے، تو یوں 600 روپے جو ہے ضائع ہو گئے، وہ 1000 روپے بہرحال آپ نے وصول کر لیے تھے۔ یار بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، انجیکشن کی بات چلی، ہاں انسانوں کو چھوڑ کے اب تو پھلوں کو انجیکشن لگتے، تو اب وہ جو کھائے گا تو پھر یاد کرے گا، اور تربوز کو تربوزے کو لگا رہے ہیں، وہ ڈسپوزیبل سوئیاں بھی تو استعمال نہیں کرتے ہوں گے۔ ارے یار سلمان بھائی جو بات ہو رہی ہے نا ساری، اس میں ایک بڑی بنیادی بات ہے، استاد صاحب لے آگے چلیں گے انشاءاللہ عز و جل، وہ یہ ہے کہ دھوکہ دینے والا یا حقیقت و فسانے کو نہ کسی کو الجھانے والا، یا نو سر باز قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ڈبل شاہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اپنے طور پر بڑا اپنے آپ کو عقلمند سمجھتے ہیں، بڑا جینیس سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو دیکھیں کیسا یوں کرتے ہیں اور کیسا منہ کرتے ہیں، تو لیکن پھر یہ حقیقتاً اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ایک واقعہ میں نے عرض کیا تھا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کی بات ہے کہ ایک بہروپیہ تھا، تو وہ ان کے دربار میں لایا گیا۔ اچھا پہلے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ علم اور فن کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، صحیح، تو بہرحال وہ ان کے پاس لایا گیا، اور لیکن سلطان پہچان گئے، کچھ بنا کے لایا گیا تھا، اس کو بہروپ دیا گیا تھا، پکڑ لیتے تھے کہ آپ سلطان نے پہچان لیا کہ یہ تو حقیقتاً وہ صاحب منصب نہیں ہے، یہ تو صاحب فن نہیں ہے، یہ تو کوئی بہروپیہ ہے، کوئی فنکار ہے، تو اس کو تو بڑی گلٹی فیل ہوئی، کیونکہ وہ چیلنج دے کر آیا تھا کہ میں تو ایسا بہروپ دھارتا ہوں کہ انسان پہچان ہی نہیں پاتا۔ خیر اس نے سلطان سے کہا ٹھیک ہے جی سلطان، آج تو بات رہ گئی، لیکن پھر کسی وقت بہروپ دھاروں گا اور آپ نہیں پہچان پائیں گے۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے پھر دیکھیں گے۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ سلطان محمود غزنوی جو تھے، یہ جب مہمات پہ نکلتے تھے، مختلف علاقوں میں جاتے تھے، تو ان کی عادت یہ تھی، سلطان محمود غزنوی کی بھی اور دیگر حکمرانوں کی بھی، بہت ساروں کی عادت یہ تھی مسلمانوں کی، کہ یہ اللہ اس کے رسول کے کام کرتے ہوئے چلتے تھے، مطلب نیکیاں کرتے ہوئے چلتے تھے، اور ان نیکیوں میں سے، ان بھلائیوں میں سے ایک نیکی اور بھلائی یہ بھی تھی کہ یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، چاہے وہ صاحب مزار ہو چاہے وہ صاحب آستانہ ہو، تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، دعا وغیرہ کروایا کرتے تھے۔ تو جب یہ چلے تو ایک مقام پہ کسی نے کہا کہ حضور وہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ جو خیمہ ہے اس میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، ان سے بھی مل لیجئے۔ تو سلطان محمود غزنوی وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر خیمے میں داخل ہوئے، اس گھر میں داخل ہوئے چھوٹے سے، اور جی وہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی صاحب تسبیح چل رہی تھی اور اللہ والے تھے، تو سلطان محمود غزنوی نے ان سے دعا وغیرہ کروائی، اور انہوں نے بھی دعا کر دی۔ اب سلطان محمود غزنوی نے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیجیے۔ جب یہ واپس پلٹے اور جانے کے لیے نکل رہے تھے تو انہوں نے آواز دی پیچھے سے، وہ جو بزرگ تھے انہوں نے آواز دی، کہا سلطان؟ محمود غزنوی پلٹے، جی۔ کہا پہچانے نہیں؟ کہا میں وہی بہروپیہ ہوں۔ اچھا سلطان محمود غزنوی نہیں پہچانے تھے، تو بڑے حیران ہوئے کہ واقعی میں اب تو بہت خطرناک بہروپ دھارا کہ میں
نہیں پکڑ پایا اور نہیں پہچان پایا اور میں دھوکہ کھا گیا. تو سلطان محمود غزنوی نے پیشکش کی بہت سارے جواہرات وغیرہ کی، مال و متاع کی. انہوں نے کہا نہیں اب کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ اس بہروپ میں اتنا مزہ ہے تو اصل میں کتنا مزہ ہوگا. اللہ اللہ. یہ واقعہ میں نے یوں عرض کیا کہ آج کل تو شریعت کے نام پر، طریقت کے نام پر، ولایت کے نام پر، استخارے کے نام پر، تعویذات کے نام پر کسی کی بیماری کا فائدہ اٹھا کے اس طریقے کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کھلا دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ آتی ہے سلمان بھائی کہ ایک شخص کے پاس علم نہ ہونا، اچھی گیدرنگ نہ ہو، اچھا ماحول نہ ہو، اور پھر اس کے اوپر آ جائے کوئی مصیبت، کوئی بیماری آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، کوئی کام اٹک جائے، پھر جو وہ ٹکرے مارتا ہے نا تو ایسے ہی لوگ اسے ٹکراتے ہیں توبہ. کہ فون کر کے یہ کام کرا لو، فلاں تمہارے قدموں میں، فلاں تمہارے چرنوں میں، اور یوں اور یوں اور یوں. تو پھر وہ بیچارے پھنستے ہیں. اچھا اس میں عزت بھی جاتی ہے، مال و دولت بھی جاتا ہے، اگر کوئی منصب ہے تو وہ بھی جاتا ہے بعض اوقات. اور بدنامی اصل لوگوں کی ہوتی ہے. جی کام وہ خراب کرتے ہیں اور بدنامی. تو وہی آپ کی والی بات جو آپ نے امیر اہل سنت کے حوالے سے کی کہ پہچان پیدا کریں، اس میں بھی پہچان پیدا کریں، غلط لوگوں کے ہاتھوں میں نہ چڑھیں. استخارہ کروانا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے ضرور. مطلب اس پر جس طرح ایک ہوتا ہے انفساس و ترغیب جیسی ہے ویسی ہی ہے، لیکن استخارہ بہرحال استخارہ ہی ہے. یہ بھی یاد رکھیے کوئی قطعی یقینی ایقانی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں. استخارے سے ہمارے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو استخارہ ہوتا ہے تو اس میں پہلے بتایا جاتا ہے کہ استخارے سے حاصل ہونے والا علم یہ ظنی علم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قطعی یقینی علم نہیں ہے کہ اب اگر آپ اس کا کنفرمیشن نہیں ہوگی کہ یہی ہے. صحیح. ادھر تو چوری ہوئی ہے تو اس کا استخارہ، پیسے گم ہو گئے تو اس کا بھی استخارہ. تو یہ جو استخارہ اس طرح کے ہر چیز کے جو ہوتے ہیں نا ان کے بھی پھر بعض اوقات اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں. یہ شاید میں نے پہلے بھی سنایا گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. ایک آرا تھا، آرا میں کیا کیسے سمجھاؤں، جہاں فرنیچر وغیرہ بنتا ہے، یوں سمجھ لے فرنیچر کا کارخانہ تھا ایک. ٹھیک ہے، وہاں ایک مشین تھی. تو اس مشین کے کچھ حصے جو ہیں یہ سمجھ لے کچھ پارٹس جو ہے وہ چوری جو ہے وہ ہو گئے. اور وہیں پر جو ایک بچہ تھا اس بچے نے جو ہے نا وہ چوری کیے ہوئے تھے، جو ہے نا وہ اس نے لوہا بیچ کے اس نے پتیسا کھا لیا اور بس مطلب یہ معاملہ ہو گیا جو ہونا تھا. اب جناب شور مچ گیا کہ بھی کیا کریں جی. ہاں جی استخارہ کٹاؤ جی، استخارہ کٹاؤ، استخارہ نکلوائیں جی. ہاں جی ٹھیک ہے جی، کس کو جی بلائیں جی؟ فلاں کو لے کر آ جائیں. ہاں جی آ گئے ہیں. ہاں جی آ گئے جی، آؤ جی بیٹھو جی. اب وہ آئے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ چلو بھی ایک حافظ منڈا لے کے آؤ، ایک حافظ بچہ جو ہے وہ لے کر آئیں جس کو 6 کلمے آتے ہوں. اچھا حافظ کیا کرے گا؟ حافظ بچہ بیٹھ کے 6 کلمے پڑھتا رہے گا اور جنہوں نے استخارہ کرنا ہے ان صاحب کو بھی بلا کے جو ہے وہ لایا گیا ہے. اب انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ اپنا ایک نا چھوٹا بچہ جو ہے نا اس کو یہاں پر بٹھا دیں. ایک گول دائرہ بنایا گیا اور وہی بچہ جس بچے نے وہ پارٹس جو ہے وہ چوری کر کے پتیسا کھایا ہوا تھا اس کو، اسی بچے کو جو ہے وہ منگوا لیا گیا، اس کو دائرے میں بٹھا دیا. اب جناب انہوں نے جو استخارہ کرنے آئے تھے انہوں نے کوئی لفظ بولا اور کنکر جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے یہ برسنا شروع ہو گئے. بڑا عجیب سا ماحول بن گیا. وہ جو بیٹھا ہوا تھا حافظ جو ہے کلمے پڑھنے والا اس کو کلمے بھول گئے. انہوں نے کہا لو بھائی دوجا حافظ اٹک گئی اس کی. ہاں جی عجیب سا سرب ہو گیا نا جی، جیسے کنکر ہلکے ہلکے برسنا شروع ہو جائیں تو عجیب سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، بنا پریشان تو ہوگا، شعبدے بازی تو ہے نا جی بھارت. تو اب اس کو کلمے بھول گئے. انہوں نے کہا جی نواں حافظ لے کے آؤ بھائی، نیا حافظ لے کر آئیں. ہاں جی وہ کلمے بیٹھا پڑے گا ساتھ میں. اب وہ کلمے پڑھنا شروع ہو گیا. اب یہ بندہ جو استخارے والا ہے یہ اپنا کام کر رہا ہے اور وہ جو بچہ جس نے وہ چوری کر کے پتیسا کھایا ہوا ہے وہ وہاں میدان میں وہ بھی مطلب مجمع لگا ہوا ہے، پنجابی میں کہتا ہے پیڑ پکھے ہے. اچھا جی اب وہ جو استخارہ کرنے والا ہے، ہاں جی پانی تراؤں گے نے، پانی تراؤں گے نے. اب وہ کہہ رہا ہے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے ہاں جی تراؤں گے نے، یعنی پانی چھڑکاؤ ہو گیا ہے. اب وہ استخارہ کرنے والا پوچھ رہا ہے بچے سے، تو بچہ کہہ رہا ہے ہاں جی پانی کا چھڑکاؤ ہو گیا ہے. اچھا چاڑو پھیر گئے نے؟ اس نے کہا ہاں جی پھیر گئے. ہاں جی پھیر گئے نے.
بھئی جھاڑو پھیر گئے، حضرت کہا جھاڑو بھی پھیر گئے. اچھا کدھروں آئے نے کدھروں گئے نے؟ انہیں آخیا جی ادھروں آئے نے تو ادھروں گئے نے. چلو جی استخارہ ختم ہو گیا. تو وہ یہ حال ہے استخارے کا. اب آپ بتائیں مجھے کیا مطلب ایک تماشا اور مذاق ہی بنا دیا اس کا. ایسوں کو پکڑے نا تو کہتے ہیں یہ معرفت کی باتیں ہیں، سب کو سمجھ نہیں آتی. اللہ اکبر. یہ بھی ہوتا ہے. یہ سمجھ آ جاتے پھر اسی کا دے واسطے ہیں. لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے نا، پھر ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی. کہاں یہ تو آپ اہل علم کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو بیچارے اہل علم ہوتے ہیں تو وہ معاملہ نہیں کرتے. عوام کو جب سمجھ میں آتی ہے نا تو پھر عوام پیچھے ہوتی ہے اور یہ آگے ہوتے ہیں. اور پھر جو ہے نا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. یہ دوسرا استخارہ تو یہ ہے طلب خیر کرنا کہ آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ کا ذہن ایک طرف مائل نہیں ہو رہا کہ کروں یا نہ کروں. جی اس کے بعد آگے طلب خیر استخارے کا معنی آتا ہے. اب یہ کہ چوری ہوگی تو جناب آپ استخارہ کرو. استخارے میں کیا ہوگا کہ میرا ذہن بن رہا ہے کہ یہ مجرم ہے یا یہ مجرم ہے، کیا فیصلہ ہوگا. تو بعض اوقات استخارے کے نام پہ دوسرا بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ نیکی کرنا چاہ رہے ہیں تو استخارہ کر کے بتائیں ہم کریں یا نہیں کریں. تو نیکیوں کے معاملے میں بھی نیکیوں میں تو مشورہ تو نہیں نہ کیا جائے گا، نیکی تو کی جائے گی. حکم ہے تو وہ کیا جائے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عمرے پہ جانا ہے، مکہ مدینہ دیکھنا ہے، تو اس مہینے جاؤں یا اگلے مہینے جاؤں. یہ ایک مشورہ ہو سکتا ہے کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، اس پہ مشورہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے چلیں یہ بھی کلیئر بات ہوگی. تو ہر چیز کا جو ہے نا وہ استخارہ کو ہی مطلب اس طرح سے لوگوں نے کاروبار کے طور پر بھی یوں بنایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سب طے ہو گیا، ایک دوسرے سے مل ملا لیے خاندان والے، کھا پی بھی لیا، سب کچھ ہو گیا. جب بس جی ہم اب استخارہ کروا لیں، ذہن مائل ہو چکا، سب کچھ ہو چکا. تو استخارہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ذہن ایک طرف نہ بن رہا ہو. جی پھر آپ یہ استخارہ کریں. تو استخارہ کروا لیں جناب، پھر اس میں آگے نہ اوکے تو پھر جناب اوکے. تو پہلے جو بنا ہے وہ کیا ہے؟ اور استخارے کو بہانہ بھی نہ بنائے. جی استخارے کو بہانہ بھی نہ بنائے، بہانہ بھی نہ انکار کا. کیونکہ رشتے سے انکار کرنا اب ایک یہ بھی بہانہ چل گیا ہے کہ انکار کریں کیسے. یعنی انکار کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. بعض لوگوں کو چس لگ جاتی ہے ہر کسی کے گھر میں. یعنی ہمارے یہاں معاشرے میں جو عرف ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے والے رشتہ لے کے جاتے ہیں لڑکی والوں کی یہاں. تو ہمارے یہاں جو ہے نا کوئی چس لگ جاتی ہے کہ چائے پئیں گے، پیٹیز کھائیں گے اور کھانا وغیرہ کھا کر آ جائیں گے. تو پھر وہ بعد میں منع کر دیتے ہیں. تو اب منع کریں کیسے؟ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا جنہیں پریکٹس بڑی ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں نو ٹینشن، بول دو استخارے میں نہیں آیا. تو یہ ذرا سوچ لیں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں استخارے میں نہیں آیا تو آپ اپنے طور پہ کیا کہہ رہے ہیں. سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے. یہ اس کو طے کر لیں کیا کرنے جا رہے ہیں. چلیں کلیئر کٹ بات ہوگی. اچھا بعض اوقات یہ بھی یاد رکھیں استخارہ کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. رشتہ ہو گیا، فائنل ہو گیا، شادی کی تاریخ طے ہو گئی، اب جو ہے وہ لڑکے کو خیال آ رہا ہے یہ استخارہ تو کروائیں یار. یہ ہمارے مجلس کروانے بھی اسی کے پاس پہنچتا ہے جس کا آپ نے ابھی منظر بتایا ہے. جی اللہ اکبر. اللہ ایسا وہ بھی کہے گا ساروں نے حصہ وصول کیا میں بھی وصول کروں. پھر کر اپنا تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا تو ایک پورا نظام ہے. آپ کبھی ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی استخارہ کروائیں تو ہمارا تو ایک فارم جو ہے وہ فل کرنا ہوتا ہے. رشتے کے استخارے سے بھی پہلے کچھ جو ہیں وہ سوال وغیرہ ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ کا بہت زبردست اور بہت پیارا نظام وغیرہ بھی ہے. فی سبیل اللہ ہے، کوئی فیس نہیں ہے صاحب الحمدللہ. نہ ہمارے استخارہ جو بستوں پر جن جگہوں پر استخارہ ہوتا ہے نہ وہاں پر پیسے لیے جاتے ہیں، نہ آن لائن استخارے کے پیسے ہوتے ہیں، نہ ہی ویب سائٹ کے ذریعے آپ استخارہ کروائیں اس کے پیسے ہوتے ہیں، اور نہ ہی فیس بک کے ذریعے سے اگر آپ استخارہ کروا رہے ہیں. ہماری الحمدللہ مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ کی یہ جو سروس فیس بک پر بھی ہے الحمدللہ، تو اس میں بھی یہ پیسوں کا سلسلہ ہمارے ہاں نہیں ہے. امیر اہل سنت کے تعویذات یہ فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ پیش کیے جاتے ہیں. ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے ماشاءاللہ ہمارے MCR نے نمبر بھی آپ کے لیے ڈسپلے کر لیا ہے، اور یہ نمبر 16 لائنوں پہ جمپ کرتا ہے. تو آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے یہاں سے استخارہ کروا سکتے ہیں. بہرحال میرا مشورہ یہ ہے آپ آن لائن استخارہ بھی کروائیں، لیکن جو ویب سائٹ کے ذریعے سے کروائیں تو آپ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت فاسٹ رپلائی. اور خود بھی کر لیں سلمان بھائی. جی خود بھی کریں، کیا ہے. الحمدللہ مدنی پنج سورے میں امیر اہل سنت نے طریقہ لکھا ہے جو حدیث پاک میں آیا اس کو بیان کیا ہے. بدشگونی کتاب ہے، اس کے اندر بھی پورا طریقہ لکھا ہوا ہے. استخارہ خود بھی کرنے کی
वो आम का था, वो आम मैंने उगाया। अब जब उसका फल खाया ना महरोज, जी। वो मजा आया कि क्या बात है। वाह जी वाह। चलो साहब, हमने आम नहीं चीज़- लगाया तो आपके वहाँ पे सर वो अचार वाला था या दूसरा था? दूसरा था फल वाला, अचार वाला था या नहीं दूसरा? अचार वाला नहीं था, बहुत मीठा, और उसकी जो मिठास थी उसका समझ लो कि ऐसी कदर थी कि एक एक आम के लिए लोग सिफारिश करते थे, यार एक आम हमें ले दो यार। वाह जी वाह। सरकारी कॉलोनी में रहते थे, वालिद साहब की वहाँ पे जॉब थी, तो वहाँ पर ये उगाया था। अच्छा अच्छा। अब तो खैर हमारे घर में नहीं है, वहाँ पे जब शिफ्ट हो गया। मैंने तो वरना आप तो शायद फरमाइश डालने वाले थे। अल्लाह अकबर। दोबारा गया था उस घर में सही। देखने के लिए, जैसे होता है ना कि बचपन की चीज, तो वो दरख्त वो खत्म हो गया। खत्म हो गया था। चलो इसी तरह अमरूद कोई उगाता है तो वो अमरूद का जब खाते हैं, दरख्त खत्म हुआ है, कितनों की आसें खत्म हुई। अल्लाह हो गई। हमारा तो प्लान बनते बनते बीच से खत्म हो गया। चले कोई बात नहीं, अल्लाह पाक जो है जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये मोहब्बतें जो अमीर सुन्नत की दामन करम से बस्ता होने की बरकत से दाऊद इस्लामी के मदरी माहौल में हमें मिली हैं, अल्लाह हमें इनका फैज़ान नसीब फरमाए। आपकी मजीद कॉल शामिल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी मोहम्मद शहजाद अत्तारी जियाकोट से अर्ज कर रहा हूँ। मरहबा, सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते उस्ताद साहब की आमद भी मरहबा। और सलमान भाई, आज जो आप मौजू लेकर आए हैं, हकीकत या धोखा, ये तो तकरीबन हर खास आम के मुंह पर है कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ ये धोखा किया। असल में 3 स्टेप में मामलात हैं और तीनों पर ही मैं मदनी फूल चाहूंगा। नंबर 1, ईमानो अकीदे के हवाले से लोग धोखा देते हैं। नंबर 2, रिश्तेदारी के मामला में धोखा देते हैं। और नंबर 3, कारोबार या माल के लेन देन में धोखा देते हैं। इसमें तीनों का जवाब एक ही अर्ज कर दूं जी। वो ये है कि सोने की बातें चल रही हैं, अगर मैं हाथ में कोई सोने के रंग की चीज लेके चला जाऊं और मार्केट के अंदर ऐलान करूं कि सबसे खालिस सोना मेरे पास है, तो उसके लिए क्या होगा महरोज भाई? क्या कैसे चेक कर दें इसको? पहले मेरे कहने पे चेक करेंगे, कसौटी पे चेक कसौटी करेंगे ना, तो वो कसौटी देख लें आप कि आपने अकायद का मामला है तो उसको इल्म दीन पे पेश करें, कुरान और सुन्नत कुरान पे और पेश हदीस पे करें, पेश करें। वो आपको बता देगा। रिश्तेदारी का मामला है तो ये तजुर्बात और शरीयत, शरई अहकाम भी पेश नज़र रखें। और तीसरा क्या बताया? कारोबार के अंदर भी यही है कि आपको जो उस कारोबार में तजर्बाकार हों और आपके भी जानने वाले हों, खैर खा हों, उनसे मशवरा करने के इस तरह से क्या होता है। आजकल एक और भी चल पड़ा है महरोज भाई जी कि पहले दिन में लखपति, दूसरे दिन में करोड़पति, तीसरे दिन में अरबपति, अच्छा, और चौथे दिन जब आंख खुलती है तो कखपति। ठीक है। ये बहुत एक होता है जब गैर मामूली स्पीड से आपको कोई करे ना, यार आप यूं अमीर हो जाओगे, जी जी, तो उस वक्त बत्ती जल जानी चाहिए, यार ये कौन सा कुछ राग रगड़ेगा तो मसला ये है, अमीर हो जाऊंगा। मैं आपको अर्ज करूं, मसला ये है कि हमारे मुआशरे, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखी है बात, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने इतने अरसे पहले लिखी है। क्या बात। आपने फरमाया कि हमारे नौजवानों में जो है ना, यानी सुस्ती, काहिली और काम चोरी की आदत पड़ गई है। और चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे गैर पढ़े लिखे हों, दोनों ही तरह के अफराद को अगर हम देखें, जो कामों पर हैं, जो वर्किंग में हैं, उनकी तो बात ही मुस्तस्ना है, तो दीगर अफराद जो हैं इन्हें सेठ बन के नवाबों की ज़िंदगी गुजारने की, मुफ्त की नवाबों की ज़िंदगी गुजारने की लग गई है। मिसाल के तौर पर जब वो देखते हैं कि एक कारोबारी शख्स है या एक काम करने वाला है या मुलाजिम है, और उसका स्टेटस ये है कि वो आता है, सोफे पर बैठ जाता है, खादिम आके, प्यून आके जो है उसको चाय दे देता है जनाब, और उसको ज़रा सा भी कोई काम करना होता है तो बैल बज जाता है, और जो है ना बंदा आता है, क्या काम है, ये फाइल ले जाओ फलां को दे दो, फाइल भी उठ के नहीं देने जा रहे माँ बदौलत जी। तो ये जब देखते हैं नौजवान हमारे, तो इसी तरीके की दीगर मामला देखते हैं, हर जगह पे हर अलग अलग मिसाल होगी, तो फिर वो चाहते हैं बस हमें ऐसा स्टेटस मिल जाए, जनाब मैंने इतना पढ़ा, यूनिवर्सिटी से मैंने ये किया है, जामिया से मैंने ये किया है, और मैं ये करना चाहता हूं। तो आप ये करना तो चाहते हैं, उसके लिए एक नेचुरल टाइम दरकार है, एक नेचुरल वक्त दरकार है कि इतने वक्त में जाकर आप उस मनसब पे पहुंचेंगे। आप जिस साहिब मनसब को, साहिब दौलत को, या किसी भी हैसियत से साहिब हैसियत फर्द को देख रहे हैं, वो स्टेप तय कर करके
یہاں پہنچا ہے. ابھی آپ نے آم کے درخت کی مثال دی تھی تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے نا گٹھلی بوئی تھی اور اگلے دن جو ہے نا یا اگلے ہفتے یا اگلے سیزن میں آپ نے تو کئی سردی گرمی کے موسم اس نے سہے ہوں گے, کئی دن اور رات کے پہر اس کے اوپر گزرے ہوں گے, پھر کہیں جا کر اس میں پھل آیا اور جو ہے نا وہ پھر آم کی لذت آپ نے پائی ہے. تو آج ہمارے مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو اسلامی زندگی میں بیان کیا ہے, جو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. تو آج ہمارے نوجوانوں کا پرابلم یہ ایک دم سے یہ چھلانگ مارنا چاہتے ہیں. تو عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں سلمان بھائی ایسا نہیں ہوتا. اچھا اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر والے پیسے دے دیتے ہیں. کسی نے گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار یہ اماؤنٹ ہم نے آپ کے لیے رکھا تھا, آپ کوئی کاروبار کر لو. اب یہ کاروبار نہیں کرنا چاہیں گے, یہ ڈائریکٹ چاہیں گے کہیں پہ انویسٹ ہو جائیں, حضرت سلیپنگ پارٹنر بن جائیں, گھر پہ پڑے سوتے رہیں اور ان کو ماہانہ منافع ملتا رہے. پارٹنرشپ کی شریعت میں صورت تو ہے, لیکن اب ان کی سوچ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ چاہ رہے ہیں سلیپنگ پارٹنر, منافع بھی ویسا چاہ رہے ہوں گے کہ سلیپنگ پارٹنر بننا چاہ رہے ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بالفرض سلمان بھائی آپ نے 10 لاکھ روپے دیے اور میں آپ کو کہتا ہوں چلیں خالد بھائی کو رکھ لیں, خالد بھائی آپ کو کہتے ہیں کہ 10,000 روپے نہیں مجھے بھی دے سکتے ہیں آپ کو. نہیں میں مثال ہی ہے یار, مثال جو لا رہا ہوں وہ اپنے اوپر مثال میں بھی مل رہے ہیں تو کیا حرج ہے سر. آپ دونوں کو فائدے میں ہی رکھ رہا ہوں نا, آپ دونوں کو فائدے میں رکھ رہا ہوں, خود گھاٹے میں آ رہا ہوں نا. اچھا نہیں خود آپ کو حضرت آپ مجھے 10 لاکھ روپیہ دیں اور آپ گھاٹے میں رہ سکتے ہیں, میں آپ کو گھاٹے والا مثال دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. 10 لاکھ روپے آپ خالد بھائی کو دیں کہ خالد بھائی انویسٹمنٹ کر لیں اس کی, اور خالد بھائی آپ کو کہ ٹھیک ہے سلمان بھائی لگا دیں کاروبار میں شریعت کے ضابطے میں رہتے ہوئے, تو کم و بیش 10,000 روپے, کم و بیش کا لفظ کہہ رہا ہوں, ظاہر سی بات ہے شرعی ضابطہ ہے اور وہاں پہ پرسنٹیج طے ہوتی ہے, کم و بیش اتنی انکم ہو جایا کرے گی. آپ کہیں گے کوئی بات ہے 10 لاکھ روپے اور 10,000 روپے کم و بیش جو پرسنٹیج کے اعتبار سے نکلے گی, آپ ایک آئیڈیا دے رہے ہیں مجھے. نہ بھائی نا, مہروز بھائی نے تو کہا ہے 10 لاکھ روپے لگا دو, 2 لاکھ روپے مہینہ لے لو, بیڑا پار ہے. تو آپ کہاں جائیں گے, آپ نے کہاں آنا ہے؟ اب مہروز بھائی نے, لیکن آپ نے اب یہاں مثال اپنی دے دی, ورنہ میں آپ پہ حاشیہ لگاتا. جی میں نے مثال اپنی دے دی, ہو جاتا ہے ایسی. چلے مہروز بھائی کسی اور کو تصور کر لیتے ہیں. اب وہ جو ہے نا مہروز بھائی جو دیں گے نا 2 لاکھ, یہ 5 ماہ تک دیں گے. 5 ماہ بھی نہیں دیں گے, 5 ماہ کے بعد جب اصل رقم کی باری آئے گی نہیں دیں گے. طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ جناب 10 لاکھ روپے آپ سے لے لیے اور اطمینان سے اگلے مہینے کی 29 تاریخ کو آپ کے پاس 2 لاکھ روپے پہنچ گئے. واہ, اب آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ واہ جی واہ, بلے جی بلے, کیا ہی بات ہے. نہیں جو کہا وہ کر کے دکھایا. 29 تاریخ کو دے دیے بھائی, پہلی تو کل ہے, بڑی بات, پرسوں ہے, یہ کیا ہو گیا؟ اچھا اگلے مہینے کیا ہوا جی؟ وہ یار سلمان بھائی 1-2 دن لگ جائیں گے پیسے آنے میں. تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں مہروز بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, 3 تاریخ کو پیسے آپ کے پاس پہنچ گئے. اب آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ واہ جی واہ. ہاں, اور تیسرے مہینے یہ ہوگا کہ 30 تاریخ آئے گی تو آپ کو ایسا لگے گا کہ مہروز بھائی کے پاس سے جو نا پیسے آنے والے ہیں, آپ انتظار کر رہے ہوں گے. پھر پہلی آئے گی, دوسری آئے گی, تیسری کو آپ فون کریں گے مہروز بھائی پیسے نہیں آئے, تو مہروز بھائی کا فون بن جا رہا ہوگا. آپ فون کر کر کے جب تھک جائیں گے تو ان کے کاروباری مقام پہ پہنچیں گے تو وہ بھی بند ہوگا. اور پھر جب آپ گھر پہ پہنچیں گے تو پتہ چلے گا راتوں رات جو ہے حضرت سارا تیل پانی بیچنے کے بعد جو ہے نکل گئے, رفو چکر ہو گئے. تو پھر اب کتنے آئے ان کے پاس واپس؟ 4 لاکھ تو واپس کر 4 لاکھ آئے, دیے کتنے تھے؟ 10 لاکھ دیے تھے. تو 6 لاکھ کہاں گئے؟ 6 لاکھ تو ہو گئے, وہ تو ان کی خواہشوں کی بھیڑ چڑھ گئے نا. تو اب یہ وہی بات, ریئلٹی اور دھوکہ. اس میں جب آپ کو ایک غیر معمولی نفع وہ دے رہا ہے تو آپ کی بتی جلنی چاہیے یار. آپ آنکھوں دیکھی مکھی نکل رہے ہیں یار کہ یہ جناب آپ کو 2 لاکھ دے دے گا 10 لاکھ کے. سلمان میں نے کہیں انویسٹمنٹ کری نا, میں اپنی بات عرض کرتا ہوں, میں نے کہیں انویسٹمنٹ کری اور معقول سا جو ہے وہ پروفٹ بن رہا تھا, تو وہ طے ہو گیا. اچھا 2 مہینے کے بعد جن کے پاس انویسٹمنٹ کی تھی نا, 2 یا 3 مہینے گزرے ہوں گے, وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کام بڑا صحیح چل رہا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور منافع آنے والا ہے. میں نے کہا جی تو بہت پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہنا اگر آپ اتنے پیسے اور لگا دو نا پھر تو یوں ہو جائے گا, اگلے مہینے نا وہ انہوں نے کار کا نام لیا, فلاں کار جو آتی ہے نا وہ دے دوں گا آپ کو. میں الحمدللہ کاروباری فیملی سے میرا تعلق ہے, تو میری جو ہے وہ ریڈ بتی جلی اور اس وقت تو میں خاموش ہو گیا. پھر میں نے اسی ہفتے ان سے عرض کیا کہ ایسا ہے کہ آپ پیسے واپس دے دیں, اب کاروبار کرنا نہیں ہے.
تو کہنے نہیں انکم شروع مطلب انکم کچھ نہیں چاہیے، بس آپ پیسے واپس دے دیں، جو رقم لگائی ہے وہ واپس دے دیں، اور ان سے لے کے ختم کر دیا۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ جی مارکیٹ کے اچھے خاصے لوگوں کے جو ہے نا پیسے لے کے ڈیفالٹر ہو گیا وہ بندہ۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لالچ سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ لالچ جو ہے نا وہ یہ جب لالچ کی پٹی آنکھوں پر بن جاتی ہے نا پھر کم ہی کچھ نظر آتا ہے۔ اللہ ہمارے یار اتنی دفعہ بیان ہو چکا ہے، اتنی دفعہ یہ ڈسکس بھی ہو چکا ہے، لوگوں میں مشہور ہو چکا، سمجھ لو کہ آپ کو میسیج آتا ہے کہ آپ کے جناب اتنی رقم نکل آئی ہے، آپ فلاں نمبر پہ رابطہ کریں۔ پتہ نہیں جس کو میسیج آتا ہے اس کو کیوں خود بود ہونا شروع ہو جاتی دل میں کہ یار کر کے دیکھیے تو صحیح، یہ کر کے دیکھیے تو صحیح۔ یعنی ایسے فرد کا مجھے بار بار مطالبہ آیا کہ کر کے دیکھ ہی دو، کیا حرج ہے۔ میں نے کہا کہ یہ دھوکہ ہوتا ہے، اس میں ضرورت ہے کیا کرنے کی۔ تو اس قسم کے میسیجز مختلف ناموں سے مختلف انداز سے چلتے رہتے ہیں۔ بعض کو گاڑی نکل آتی ہے، بعض کو یورپین کنٹریز کے اندر آپ کے جناب وہ ملین میں آپ کی رقم نکل آتی ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے یار کہ میں نے ملین کبھی دیکھے نہیں ہے، اور وہ بھی فورن کنٹری میں نکل آئے ان کی کرنسی میں، کیا بات ہے یار۔ تو اس قسم کے میسیجز آنے پر کہ ایک باری کر کے دیکھتے لگیے، ایک دفعہ کر کے ہم دیکھ تو لیں، تو یہ چیز بھی بعض اوقات بندہ نفس کے ہاتھوں ایسا مجبور ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ جعلی کام کرنے والے، نقلی کام کرنے والے اس وقت تک بھوکے نہیں مرتے جب تک یہ بے وقوف زندہ ہے۔ صحیح۔ تو ہم بے وقوف بن جاتے ہیں، اکاش کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں شاید یہ میرا کیس ریئل ہو۔ نہ آپ نے نمبر کسی کو دیا، نہ کچھ، وہ نمبر آپ کے قرآن اندازی میں آ گیا، کیسے آ گیا یار، یہ تو سوچ لو۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو رابطہ کرنے پہ وہ پہلے پیسے نکلواتا ہے کہ جناب انٹری کے لیے اتنی 15,000 روپے بھیج دیں، آپ کو گاڑی آپ کی ملے گی، آپ جناب 20 لاکھ والی گاڑی ہے آپ کی، اچھا اب اس کو جناب کسٹم سے چھڑوانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، 2-3 لاکھ لینے کے بعد پھر وہی ہوگا، فون بھی بند ہوگا اور پھر آپ ڈھونڈتے رہیں اس کو۔ ایسے سائبر کرائم بھی ہو ہی رہے یار جی، اور اس کا نشانہ کون بن رہے ہیں؟ ہم جیسے عام لوگ۔ ایسے اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، ٹھیک ہے جی۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں بغداد شریف کے حوالے سے، بڑا پیارا سا مدنی گلدستہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں، تھوڑا ماحول گفتگو چینج ہو جائے گا جی۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، مچائی ہے۔ مرحبا بكم في حضرات الأولياء والصالحين، الله ينفعنا بهم وبحضرة سيدنا الشيخ الياس العطاري. شيخ الياس العطاري سلمنا إن شاء الله. نعم سيدي. هذا تحفة مع هذا الشيخ الياس. الله يرضى عنا، جزاكم الله. تفضل يا من، تفضلوا 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 حبيبي، حياكم الله. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ يا سيدي نرجو القبول، هذا من بركات حضرة سيدي ومولاي السري السقطي وحضرة سيدي ومولاي الجنيد البغدادي. أنا خادمهم وأنا من أقوم في الدنيا الآن نيابة عن كرمهم. أي والله، فنرجو القبول إن شاء الله تعالى. اللهم صل على الحبيب وعلى آله وصحبه. ما شاء الله، منور منور، حياكم الله يا سيدي، حياكم الله. متواضعة من حضرة الغوث الأعظم وسيدي موسى الكاظم وسيدي أبي حنيفة، سيدي عمر السهروردي، سيدي الجنيد وسيد السري، وحضرة السلطان علي والد الإمام الكبير. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ فجئنا به إلى حضرة سيدي الياس العطاري أدام الله بركاته العلية. أيها نرجو القبول أنت بالنيابة. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ صلوا
अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम शेख अली तारिक हनफी के बारगाह में हाजिर हैं। अमीर अहले सुन्नत ने इनके लिए कुछ तहाइफ भी भिजवाए थे। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार के यूं समझ लीजिए मुतवल्ली हैं, यहाँ के मुंतज़िम हैं। और माशाल्लाह कराची जब आए थे तो अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात हुई थी। आज हमने अमीर अहले सुन्नत का सलाम भी इन तक पहुँचाया, अमीर अहले सुन्नत के तहाइफ भी पहुँचाए। इन्होंने अमीर अहले सुन्नत के लिए बहुत खूबसूरत जो है वो जुब्बा पेश किया है। आइए पैगाम शेख इलियास। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। من رحاب سيد السري السقطي وسيد الجنيد البغدادي أتوجه إلى حضرة العلامة السيد الشيخ الياس العطاري أدام الله تبارك وتعالى فيوضاته وأدام الله تبارك وتعالى بركاته. أتوجه إليه بالسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه الهدية المتواضعة لجنابكم المبارك من جوار حضرة الغوث الأعظم سيدي عبد القادر الجيلاني قدس سره العزيز. وإن شاء الله نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بكم الأمة وأن تكونوا خيمة ومنارة للإسلام وللمسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى اللقاء بحضرتكم عما قريب، ونسأل الله لكم وللأحباب من خير ما سأله حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذه لكم وللأحباب من شر ما استعاذه حبيبه ونبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. بارك الله لنا فيكم وأدام الله دعاءكم لنا وللمسلمين. وأقول يا سيدي، كان في بغداد الشريف حضرة العلامة أمجد أفندي الزهاوي، وكان يلقب بأبي حنيفة الصغير. الله أي نعم. فقالوا عنه لو ضاع علم الإمام أبي حنيفة وتشتت لأعاده أمجد، لأنه كان يحفظه على صدره. فحقيقة وقيل عنه أنه من أراد أن ينظر إلى وجه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى وجه الشيخ أمجد. وأنا أقول، وأنا العبد الفقير خادم أعتاب الجنيد والسري إذا قبلوا، أقول وأنا عندما زرت الكراتشي وتشرفت ودخلت إلى فيضان المدينة انبهرت بجمال الأنوار وبالبركات، وسررت كثيرا ونظرت إلى جنابكم وإلى ما تقدمونه للإسلام وللمسلمين. نظرت إلى طلبة العلم وإلى العلماء، إلى السنة واتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. نظرت إلى تلك العمائم المنورة، إلى ذلك الصرح الإيماني، ونظرت لكم سيدي، نظرت إلى هذا الوجه الكريم القائم الصائم العابد، ونظرت إلى العلماء وإلى كل شيء. دخل السرور إلى قلبي فقلت والله حضرة سيدي أبي حنيفة الصغير هو سيدي الياس العطاري. أي والله. وقلت من أراد أن ينظر إلى وجه رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى أن ينظر إلى وجه صحابي من صحابة رسول الله في هذا الزمان فلينظر إلى حضرة الياس العطاري. والله على ما أقول شهيد. وعندما توصلت إلى ذلك جاء الانشراح والفرح، وجاءت موافقة أهل الله على ما ورد في قلبي ووقع في روحي. فأسأل الله العظيم أن يكرمنا بكراماتكم، وأن ينفعنا ببركاتكم، وأن يطيل في عمركم، وأن يرحمنا لخاطركم، وأن يرحم هذه الأمة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ببركات دعائكم. اللهم آمين آمين آمين. وصل يا ربي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي سعت ومشت لي نحبي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. میری الحمدللہ کل ہی بغداد عراق مقدس سے واپسی ہوئی ہے اور وہاں سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو روزے کے جو یوں سمجھیے وہاں کے منتظم تھے انہوں نے امیر اہل سنت کو بہت سارے سلام اور دعاؤں کے ساتھ بڑا مبارک جبہ کرنا کہ ان کی بھی دل جوئی ہو جائے اور ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی بھی دل جوئی ہو جائے گی. امیر اہل سنت اس کو ذکر نحبي تعالي سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي. اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا زبردست سا مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا ہے اور کیا بات ہے. ولی را ولی می شناسد و عالم را عالم می داند. ولی کو ولی پہچانتا ہے اور عالم کی شناخت جو ہوتی ہے یہ عالم کو ہی ہوتی ہے. فیروز بھائی کیا بات ہے، بحر ذخار ماشاءاللہ علم و عرفان کا شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مبارک ذات ہے. اور کیا ہی بات ہے امیر اہل سنت کی. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہم پر قائم رکھے دائم رکھے. مجھے کسی نے یہ بھی بات کہی تھی کہ امیر اہل سنت کی جتنی صحبت فیض اثر انسان حاصل کر سکے اسے ابھی حاصل کر لینی چاہیے. کہ امیر اہل سنت کی صحبت فیض اثر سے آپ کے تجربات کی روشنی میں آپ مدنی پھول جو بیان فرماتے ہیں یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک ذریعہ بنے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ نے اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں جن کے بڑے پیارے پیارے جذبات ہیں اور صرف عجم کے ہی نہیں بلکہ عرب کے علماء کرام بھی الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت قدم القدسیہ کی عظمت و شان میں رطب اللسان ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور امیر اہل سنت کا سایہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ قائم رکھے دائم رکھے. استاد صاحب میرے جذبات جو ہیں سو ہیں، آپ تو قریب بھی بیٹھتے ہیں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں، آپ کی کیا کیفیات ہیں؟ اس میں یہی ہے کہ جتنی شان بلند ہے اسی قدر عاجزی بھی موجود. اللہ اکبر. کہ ہمارے بارے میں اگر کوئی کہہ دے نا کہ تھوڑا کلمات تعریفی ادا کر دے یا اس طرح تو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. جی. لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شان کون کون بیان نہیں کرتا جس طرح آپ نے اشارہ کیا، لیکن عاجزی میں اسی قدر اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر ہمیں یہ ایک وہ آتا ہے دل میں کہ یار ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے قدموں میں رہتے ہیں، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی سعادت ملتی ہے. کاش کہ ہم اس عظیم نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے امیر سنت کی شکل میں، ان کی صحبت کی شکل میں، اس کی حقیقی قدر کرنے کی توفیق دیتے رہے. آمین آمین آمین. اللہ ہمیں بھی عاجزی اور انکساری کی دولت نصیب فرمائے. بڑی بڑی بات ہے، بڑی بڑی بات ہے جسے اللہ کریم عطا فرمائے. استاد صاحب حقیقت یا دھوکہ یہ موضوع ہم لے کر چلے ہیں اور کچھ اس کی ڈائمنشنز کو ہم نے جو ہے نا وہ کلیئر کیا ہے. تو سلسلے کی آخری بات کچھ ارشاد فرمائیں اور پھر ہم صلاۃ السلام پڑھتے ہیں.
مطلب آپ نے خریداری کرنی ہو، رشتے قائم کرنے ہوں، دوستی قائم کرنی ہو، کاروبار کرنا ہو، ملازمت کرنی ہو، روحانی علاج کروانا ہو، جو بھی زندگی کے معاملات آپ نے کرنے ہیں اس میں رک کر تھوڑا سوچ لیجئے. اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے تو تجربہ کاروں سے مشورہ کر لیجئے جی، تو انشاءاللہ آپ دھوکے سے بچے رہیں گے. ورنہ آپ جس کو حقیقت سمجھ رہے ہوں گے وہ جب دھوکہ بن کر آپ کے سامنے آئے گا اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے. پھر زمین لوگ آپ کو بیچ جاتے ہیں، کاغذوں کے اندر بیچ جاتے ہیں، حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہوتا. اب آپ کی خواہش یہ کہ میں غریب آدمی ہوں تو میں تھوڑے پیسوں سے کچھ گھر بنا لوں، تو لوگ پھر اس خواہش کو استعمال کرتے ہیں. تو آپ اپنی خواہشوں کی وجہ سے بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ اپنی وہی دھوکہ دینے کی عادت کی وجہ سے آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو اپنی خواہشیں ضرور پوری کریں جو شریعت کے دائرے میں ہے، لیکن پوری کرنے سے پہلے جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کو پہچان ضرور دیں. مدنی چلیں گے ناظرین. ہمارے ہند مشاورت کے بڑے جید رکن ہیں سید سرفراز باپو دامت قدم القدس. آپ تعویذات طاریہ کے ہندسہ کے ذمہ دار بھی ہیں. آپ نے مجھے تحریر بھیجی ہے کہ جو ہمارے ہاں دعوت اسلامی میں استخارہ ہوتا ہے تو کیا جو کہا جاتا ہے. استخارہ کرنے کے بعد یہ جواب دیا جاتا ہے کہ حقیقت حال اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اور الحمدللہ ہند میں بھی استخارہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت شکریہ حضور آپ کے میسیج کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکہ دینے سے اور دھوکہ دینے والوں کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے. آئیے سات اسلام بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے مدینے کے تاجدار تجھے، اے مدینے کے تاجدار تجھے، اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے، تیرے عشاق تیرے دیوانے، جانے جانا سلام کہتے ہیں. تیری فرقت میں بے قرار ہے جو، ہجر طیبہ سے دل پگار ہے جو. تیری فرقت میں بے قرار ہے جو، ہجر طیبہ سے دل پگار ہے جو. او طلبگار دید رو رو کر، وہ طلبگار دید رو رو کر، اے میری جان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے، جانے جانا سلام کہتے ہیں. تیری رضا پہ کھلے